اولاد اور خاندان کی مل گئی تو پل صراط، وہ برج، وہ پل جو جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے اور وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جس کو عبور کرنا، جس کو کراس کرنا بہت مشکل ہے، تو فرمایا وہ حب آل محمد جواز علی الصراط، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اس کے لیے پل سے آسانی سے گزرنے کا ذریعہ بن جائے گا، پرمیشن ہو جائے گی۔ جس طرح آپ پاسپورٹ کو عربی زبان میں جوازات کہتے ہیں، تو جواز علی الصراط، اس کو پرمیشن مل جائے گی کہ وہ آرام سے رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز ہے ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی تائید کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے جب ضرورت پڑے تو بندہ کمر کس کے اپنی تمام تر شوق و محبت کو پس پوش ڈال کر ان کے مشن، ان کی ذات، ان کے ذکر، ان کی تعظیم کو سپورٹ دینے کے لیے آگے بڑھ جائے تو فرمایا امان من العذاب ہے، خدا اس کو دنیا میں اور آخرت کے عذاب سے امان دے دے گا، یعنی بچا لے گا۔ اب اس ترتیب کو ہم نے کل ذکر کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا تعارف قرآن کراتا ہے، ان کا تعارف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کراتی ہے، لیکن قرآن نے ان کا تعارف کرایا، حدیث نے ان کا تعارف کرایا، پریکٹیکل اس کا پھر ہمارے سامنے حضرت ابوبکر کی شکل میں آتا ہے، حضرت عمر کی شکل میں آتا ہے، حضرت عثمان کی شکل میں آتا ہے، حضرات صحابہ کرام کی شکل مبارک میں آتا ہے۔ تو کل ہم نے یہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن نے ان کے کیا مرتبے کو بیان کیا، کئی آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، احادیث پڑھی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر نے کس محبت کے ساتھ اور کس تعظیم کے ساتھ حسنین کریمین اور حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ اپنے اس رشتے کو نبھایا۔ خاص کر آج جس ایک اہم تحقیق کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کے دل میں نہ اہل بیت کے لیے بغض تھا اور نہ اہل بیت کے دلوں کے اندر صحابہ کے لیے بغض تھا، بلکہ قرآن نے فرمایا محمد الرسول اللہ سورہ فتح کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، کمپینین ہیں، حضور کے جو ساتھ ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، ان کا غصہ، ان کی نفرت اللہ کے دشمنوں کے لیے، رحماء بینہم، اور وہ آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہم ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم ہوں یا شیعہ ہوں، ہم دونوں کی اصول کی کتابوں میں جب ہم قرآن و سنت کا علم لینے جاتے ہیں تو بنیادی پرنسپلز کیا ہیں، وہ بنیادی اصول کیا ہیں کہ جس پر ہم قرآن و سنت کو سمجھیں گے، تو ہمارے نزدیک بھی اور ان کے نزدیک بھی اصول کی کتابوں میں یہ مسئلہ طے شدہ ہے، جو آگے میں عرض کروں گا کربلا کے مقام پر، کہ اگر کوئی روایت، کوئی بات ایسی کتابوں میں آ جائے، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہی جائے، یعنی حضور کی طرف منسوب ہو جائے، یا اہل بیت کی طرف منسوب ہو جائے، یا صحابہ کی طرف منسوب ہو جائے، لیکن اس کا میسج قرآن کے بالکل خلاف جا رہا ہو، کہ قرآن سفید کہہ رہا ہو اور اس میں کالا ذکر کیا جا رہا ہو، بالکل اگینسٹ جا رہا ہو، تو ہماری کتابوں میں بھی اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی اصول میں یہ بات طے ہے کہ اس روایات کو نہیں لیا جائے گا کہ جو رسول اللہ کی اجماعی سنت اور اللہ کے کلام کے خلاف جا رہی ہو۔ یہ وہ بنیادی بیلنس ہے کہ جس میں ہم کتابوں کو کھنگال سکتے ہیں۔ یہ ذاکر جو بندر کی اولاد جو ممبروں پر ناچ رہے ہیں، ان کو بھی ان کا فقہ اس بات کا پابند کرتا ہے کہ اپنی طرف سے من گھڑت فلمیں ڈرامے نہ بیان کرو۔ اگر تم نے کوئی روایت پڑھی اور وہ روایت قرآن کے خلاف جائے گی تو وہ خود تمہارے مذہبی اصول کے خلاف ہے، لہٰذا ممبروں پر بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر کے خلاف مغلظات بکنا، حضرت فاروق اعظم کے خلاف مغلظات بکنا، بلکہ خود شیعہ حضرات کے نمائندوں نے کہا کہ یہ ذاکر اپنا ریٹ بڑھاتے ہیں۔ ان کا مجتہد کہہ گیا اسلام آباد سے، یہ خود لوگوں میں بغض پھیلاتے ہیں، تو جب ان کے منہ پر لوگ تھوکتے ہیں تو پھر یہ لے جا کر انتظامیہ کو، پولیس کو، رینجرز کو اپنی ویڈیو بتاتے ہیں منہ میاں مٹھو بن کر کہ جناب دیکھو لوگ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں گارڈ دو۔ میں نے کہا جب مرنا حسین کے نام پر ہے تو پھر اتنے پاگل کیوں ہو جاتے ہو؟ پھر یہ اپنا ریٹ بڑھاتے ہیں۔ خود ان کے مسلم عالم نے یہ بات کی ہے جو نیٹ پر ہے، اور باقاعدہ اس نے علماء کے ساتھ پریس کانفرنس میں کی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے پھر یہ ان کے ایک ایک مجلس کے پیسے 13 لاکھ 17 لاکھ یہ جھوٹ بولنے کے لیتے ہیں، جو کالے کپڑوں کو پہن کر۔ لیکن جب یہ جس طرح کہ کل اس ملعون نے یہ بات کی ہے، جب ایسے ملعون صحابہ کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ رافضی کہتے اس کو ہیں کہ جو
صحابہ کا دشمن ہوتا ہے اور ناسبی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے. اہل بیت سے پیار کرنے والا رافضی نہیں ہوتا, صحابہ کو گالی دینے والا رافضی ہوتا ہے. تو یہ رافضی وہ لوگ ہیں جو اسلام سے باہر ہیں. پھر یہ ممبر پر بیٹھ کر گندی زبانیں پیش کرتے ہیں اور جھوٹ بنا بنا کر. ہر ایک کی کربلا الگ ہوتی ہے, کسی میں گھوڑا ہوتا ہے, کسی میں اونٹ ہوتا ہے, کسی میں خیمہ جلتا ہے, کسی میں آسمان سے آگ آتی ہے. ہر ایک, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جھوٹ بولنا ہے, لوگوں کو رلانا ہے, تو جھوٹ بول بول کر پھر ان کا ریٹ ان کے خود عالم کہتے ہیں 30 لاکھ اور 35 لاکھ ہو جاتے ہیں. جس پر کل آپ نے اسلام آباد میں اس ملعون ذاکر آصف نامی ملعون کے بارے میں آپ نے دیکھا. اور میں ان جماعت کو, ان تنظیموں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت اور صحابہ کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے اس ملعون کی 295A FIR کٹوا کر اب انتظامیہ اور پاکستان کے ریاست زلفی بخاری صاحب اپنے ساتھ شیعوں کو بٹھاتے ہیں تو اب FIR کر چکی ہے, اس کی گرفتاری کے لیے کوشش کریں. گورنر سندھ اسماعیل صاحب, ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, تو لہذا ایک عہدے پر آنے کے بعد بندہ نیوٹرل ہوتا ہے, پاکستان کی ناموس پر کام کرتا ہے. لہٰذا ہم اپنی تقریر کو شروع کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ اہل بیت کا ذکر کیسے ہوا. سنی کو اس بات کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ اس کے دل میں مولا علی کی کیا عزت ہے, مقام کیا ہے. تو اب یہ انتظامیہ گورنر سندھ ہو یا جناب وزیر اعظم پاکستان ہو اور DG رینجرز ہوں اور اعلیٰ حساس ادارے ہوں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے بندروں اور بھیڑیوں کو اس FIR کے تحت وہ گرفتار کریں اور عدالتیں ان پر مقدمہ چلائیں. اگر یہ درست اگر ان پر گواہیاں ثابت نہیں ہوتی تو چھوڑ دیا جائے, لیکن جب واضح گواہیاں اور شہود ثابت ہو جائے تو پھر آئین کا, قانون کا مذاق نہ بڑھایا جائے. یہ پاکستان آدھی صدی سعودی عرب کا نمائندہ رہا ہے, اب یہ ایران کو نمائندہ نہ بنے, یہ پاکستان رہے. آئین کی بات کریں, چاہے اہل سنت کا کوئی نمائندہ یا اہل تشیع کا کوئی نمائندہ, اگر وہ کسی کی دل آزاری اس اعتبار سے کر دیتا ہے, مقدسات کی توہین کر دیتا ہے, اور اس پر اگر ہمارے آئین کا ہدف سامنے آتا ہے تو اس میں سنی شیعہ کو نہ دیکھا جائے, قانون حرکت میں آئے. یہ توازن ہے. عدالتیں کیوں بنتی ہے, تھانے کیوں بنتے ہیں؟ اگر اس میں فیصلے نہیں ہوں تو لوگ ایک دوسرے کا بدلہ گلی کوچوں میں لینا شروع کریں گے. قانون بنتا اس لیے ہے کہ اپنا غصہ آپ FIR کٹوا کر عدالت تک مقدمہ پہنچا کر ختم کر دیجئے. لہٰذا ان حساس دنوں میں اور ان مقدس دنوں میں, یہ جو 10 دن ہیں مقدس دن ہیں, ہم تفرقہ بازی پر اعتماد نہیں کرتے, نہ یقین کرتے, نہ کبھی ہم نے اس کو ہوا دی, نہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا. تو یہ حساس 10 دن جو عاشورہ اور سید الشہداء امام علی مقام کی اور ان کے رفقا کی شہادت, ایسے وقت میں کسی بندر کا کھڑے ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ پر تبرہ کرنا, اور اس ابو بکر صدیق پر تبرہ کرنا کہ جو ساری اہل بیت اس کے نواسے ہیں, ان کی اولادوں میں سے ہیں. امام جعفر صادق کہتے ہیں, جو ان کی کتابوں میں بھی ہے, کہ میں قیامت کے دن اپنے باپ علی سے 1 دفعہ پکارا جاؤں گا اور اپنے نانا ابو بکر سے 2 دفعہ پکارا جاؤں گا. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ جو زبان حضرت ابو بکر کے لیے استعمال کی گئی, حضرت امام جعفر صادق کی روح انور پر کیا گزری ہوگی. حضرت امام باقر, خود ان کی کشف الغمہ صحیح روایت میں موجود ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سرکار امام پاک سے کسی نے پوچھا کہ یہ تلوار کی جو گرپ ہے, مٹھی جو ہے, اس پر چاندی چڑھانا کیسا ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے تاکہ گرپ مضبوط ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل جائز ہے, کیونکہ صدیق نے بھی ایسا کیا تھا. تو اس نے آگے سے پوچھا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو کشف الغمہ ان کی گھر کی کتابوں میں موجود ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ امام زین العابدین سید السجاد کے بیٹے, امام حسین کے پوتے, اور حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کے دادا امام جعفر پاک کے والد گرامی, آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے, واللہ ہوا صدیق, واللہ ہوا صدیق, واللہ ہوا صدیق. ہاں خدا کی قسم ابو بکر سب سے بڑے سچے ہیں, سب سے بڑے سچے ہیں, سب سے بڑے سچے. غور کریں. تو اب آپ دیکھیں, میں اہل تشیع سے کہتا ہوں یہ روایت ورنہ نکال کر جلا دی جائے. آپ جان نہیں چھڑا سکتے شیعہ حضرات, آپ جتنا ڈرامہ بازیاں کر لیں. حضرت عثمان غنی کے گھر ہاشمیوں اور فاطمیوں کی اولادیں آئی ہیں, حضرت عمر کے گھر میں سیدہ فاطمہ کی اولاد آئی ہے, حضرت عثمان غنی کے پوتوں میں سیدہ سکینہ جو کربلا کے اندر تھی, سیدہ فاطمہ بنت حسین, یہ دونوں حضرت حسین کی بیٹیاں حضرت عثمان کے پوتوں سے بہائی گئی.
شرم آنی چاہیے. جس خاندان میں بندے کی شادی ہو جائے وہ اپنے بہو اور اپنے سسرالیوں کو گندی گالیاں ان کو کافر کہتا ہے. میں نے کہا تم تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو ذاکر ملعونو. یہ تو کوئی شریف انسان جس خاندان میں شادی کرتا ہے ان کو سر جھکا کر دیکھتا ہے. تو اہل بیت بنو فاطمہ اور بنو ہاشم کی ایک نہیں کئی بیٹیاں بنو امیہ اور بنو عدی سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی کے خاندان میں بہائی گئی. تو شرم کرنی چاہیے اتنے مقدس رشتوں کو ایسی عام زبان میں بیان کیا جائے. اب ان کا کوئی بندر میری بات کو سن کر چڑھ رہا ہوگا کہ آپ نے ہمارے ملعون شیطان ذاکر کو یہ کہہ دیا. تو میں نے کہا تمہارے ذاکر کے لیے جملے تمہیں برے لگے تو جو امام جعفر صادق کا نانا ہو، جو حضرت امام زین العابدین کا سسر ہو، جو حضرت سیدنا امام باقر کا سسر ہو، اس کو تم نے منبر پر اتنی گندی بات کی ہے. اگر تم فراڈی ہو تو تمہیں اس سے کوئی اعتبار نہیں. اگر تم واقعی میں عاشق اہل بیت ہو تو تمہاری روح کانپ جانی چاہیے کہ تم سودائی اہل بیت کی تعظیم کا بیچتے ہو. تو اب امام جعفر صادق کے سسر کو جو گالی دے اور حضرت امام جعفر صادق کے نانا کو اور حضرت امام باقر کے سسر کو، امام زین العابدین کے سسر کو اگر گالیاں دے، اللہ اکبر. جس کی بیوی نے سیدہ زہرا کی آخری عمر تک خدمت کی اور یہاں تک کہ سیدہ زہرا کے تمام معاملات آخری جن کی بیوی نے نبھایا، اس مخلص شخص جس کو ہاتھ اٹھا کر مولا مرتضیٰ دعائیں دیتے ہو، جس نے علی کی شادی اور فاطمہ کی شادی میں رسول اللہ کی طرف سے رسول اللہ نے پیسے دیے، فرمایا کہ ابو بکر میری بیٹی کا سارا سامان تو خریدے گا، تو چیک کرے گا، جسے تو نے دیکھ لیا میں قبول کر لوں گا. جو سیدہ زہرا اور علی کے نکاح کا گواہ بنا ہو، جس نے علی کو پیسے کی مدد کر کے سیدہ زہرا کے لیے مہر کی تیاری کرائی ہو. اتنے اونچے اور پاکیزہ رشتے جو قرآن کے درجے کے ہیں، تم اپنے ممبروں پر ایسی بکواس کرتے ہو. اگر یہ تمہارا مذہب ہے تو خدا کی قسم تم پر شرن لعنت کرنا واجب ہے. اگر یہ تمہارا مذہب ہے اور اگر یہ مذہب نہیں تو اس ملعون کو اپنے دامن سے نکالو. ایک دفعہ اس نے سیدہ عائشہ پاک کے لیے بکواس کی، میں آگے اس پر بات کروں گا، لیکن ہم صرف خدا کی قسم محتاط ہیں. کراچی کو نہ ہلاتے تو سید کے بیٹے نہیں. لیکن سنیں، یہ محرم الحرام کے مقدسات ہیں. ہم ایک مسجد کے امام نہیں، سب سے پہلے ہم ایک مسلمان ہیں. آج مجھے درجنوں علماء کے فون آئے، شاہ صاحب پورا کراچی بند کریں گے ہم نے کہا یہ 10 دن گزرنے دیجیے آپ. اور جو FIR کٹ گئی ہے اس پر ہمارا مطالبہ ہے. اگر شہنشاہ نقوی بدماشی کر کے رات کے 2 بجے اپنی پابندی کی بات کو واپس کر سکتا ہے تو مجھے بتائیے یہ پاکستان ہے یا ایران اسٹیٹ ہے؟ ہم فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتے، نہ اس کے ہم حامی ہیں، نہ کبھی ہم نے ہوا دی. جن مقدسات کو گالی دی گئی ہے تم ڈرامہ کرتے ہو کہ خامنائی صاحب کہتے ہیں مقدسات کے خلاف نہ بولا جائے، اتحاد بین المسلمین ہو. خامنائی صاحب کہاں چلے گئے؟ کہاں چلا گیا ایران؟ کہاں چلے گئے شیعہ علماء؟ میں نے کہا ایک طرف ایک گروہ تمہاری 70 سال سے تمہارے کو ٹارگٹ کر کے بوریوں میں بند کر رہا ہے. ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم ان کے ساتھ ملیں، ہماری عوام ان کے ساتھ ملے. لیکن عزت صحابہ کے لیے ہر ادارہ، ہر وطن بہت نیچے ہے، صحابہ اور اہل بیت کی عزت بہت اوپر ہے. لہذا یہ اس ایجنڈے پر جو کام ہو رہا ہے، عمران خان صاحب زلفی کلفی کو ساتھ میں بٹھاتے ہو اور وہ لوگ پرسنل ان کی تصویریں گردش کر رہی ہے اسی ذاکر کی جس نے حضرت ابوبکر کو گندی گالی دی معاذ اللہ، اور وہ چل رہا ہے. لہذا یہ بات سن لیجیے آپ کہ پھر نہ ہمیں باڈی گارڈوں کی ضرورت ہے ہماری عوام کو، نہ کسی شے کی ضرورت ہے. یہ علماء کے اس اشارے پر ہیں. اگر علماء اشارہ کر دے تو واقعتاً کیا سے کیا ہو جائے، لیکن ہم ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. پاکستان سب کا ہے، ہر بندہ اپنے دائرے میں رہ کر اپنا کام کرے. اور جو مقدسات ہیں، نہ کسی کو اہل بیت کی توہین کی اجازت ہے اور نہ کسی کو صحابہ کی توہین کی اجازت ہے. لہٰذا آج مولا مرتضیٰ کے یار ہیں وہ اور ان کا یوم ہے. لہٰذا آج کے دن ہم نے ابتدائی گفتگو جو کی ہے، جو پورے پاکستان میں اکثریت جن لوگوں کی ہے اور جو صحابہ اہل بیت دونوں کو مانتے ہیں. تم تو کٹی پتنگ ہو، موقع آتا ہے تو حضرت ابوبکر کہتے ہو،
موقع چلا جاتا ہے تو اپنے پر نکالتے ہو. لہٰذا آئے دن ایک ایک کلپ آتا ہے. ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ میں ISI MI اور دیگر بزرگوں سے مخاطب ہوں کہ اس پر نظر رکھی جائے. اسلام کو پہلے بھی سب سے بڑا نقصان سنی شیعہ لڑائی سے ہوا ہے. اس پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، ادھر اسرائیل کا مسئلہ، ادھر کشمیر کا مسئلہ ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہے. ہم اس ملک میں اتحاد کے لیے ہر قسم کی جو قربانی دینے تیار ہیں، لیکن مقدسات کا احترام کیا جائے. جب اداروں کا احترام ہے، جب فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا جا سکتا اور نہیں کہنا چاہیے، اداروں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا جا سکتا اور نہیں کہنا چاہیے، عدالتوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا جا سکتا اور نہیں کہنا چاہیے. یہ مقدس ادارے ہیں جس پر اعتماد اور ایک ترازو کے مانند ہیں. اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو شرازہ منتشر ہو جائے گا. تو یہ ادارے بہت نیچے ہیں. یہ وطن تو بنائی صحابہ اور اہل بیت کے لیے تھا. اگر اس وطن میں ان کو گالی دینے والے لوگ ہو جائیں تو لہٰذا قانون یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر کتا باولا ہو جائے تو اس باولے کتے کو ختم کر کے اگر لوگوں کو بچا لیا جائے تو پھر اس باولے کتے کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس لیے فورسز ہوتی ہیں، اس لیے FIRs ہوتی ہیں، اسی لیے رینجرز اور فوج ہوتی ہے کہ جو ضرر دینے والے بلیک شپ اور گودڑیوں میں جو کھٹمل اور جو گھسے ہوئے ان کو ہٹا کر اگر آپ پوری قوم کو بچا لیں، یہی ذمہ داری اداروں کی ہوتی ہے. ہم اہل سنت و جماعت جو پرامن ہیں، جو فرقہ واریت پر اعتماد نہیں کرتے، اس کا کبھی ساتھ نہیں دیتے، کبھی اس سازش کا شکار نہیں ہوتے. ٹارگٹ کلنگ، غیر قانونی کسی کو قتل و غارت گری کرنا، کسی سے ہمارا فقہ یا مسلک کا اختلاف ہے، اس کے قتل کرنے کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، نہ کبھی اس کا فتویٰ دیتے ہیں، نہ ہمارے بزرگوں نے کبھی اس کو روا رکھا. جو اس میں شامل رہا، نہ کبھی ہم اشارتاً بھی اس کے اعلی کار بنے. ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور یہ وطن اسلام کے نام پر لیا گیا ہے. تو لہٰذا اس ملعون ذاکر کو فی الفور گرفتار کیا جائے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ لہٰذا یہ، اور میں ان اہل محبت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے رات کے وقت دھرنا دیا اور اپنی ذمہ داری کو کرتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ جو ایک شہری کا تقاضا تھا اس اعتبار سے احتجاج کر کے قانون کو متوجہ کیا. اس کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے. پہلے اس نے حضرت عائشہ کی توہین 3 مہینے پہلے کی تھی، گندی توہین کی تھی، اتنی گندی توہین کہ حضرت علی نے یہ جملہ وہ کہا معاذ اللہ اس نے، کہ حضرت علی نے جمل کے اندر حضرت عائشہ سے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ کی طرف سے طلاق دیتا ہوں. یہ امہات المومنین کے لیے، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وازواجہم امہاتہم. مجھے بتاؤ گھر میں اگر ماں کا ادب نہیں رہے گا تو بچے تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے. اگر صحابہ کا ادب نہ رہے، نبی کا ادب نہ رہے، اہل بیت کا ادب نہ رہے تو یہ نظام کہاں جائے گا؟ لہٰذا ہم اب بھی اس بات کی امید رکھتے ہیں قانونی اداروں سے، اور اب بھی اس بات کی امید رکھتے ہیں اس وطن کے ان درد رکھنے والے محب وطن اداروں سے کہ وہ ضرور قانون کے مطابق، بیجا نہیں، قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ سزا بھی عدالتیں اسے دیں اور اس کو قانونی طور پر گرفتار کریں. اس لیے کہ اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ اسلام کا قلعہ ہے. ہم جذبات میں رو میں بھی نہیں بہنا چاہتے جس سے معاذ اللہ ہمارا دشمن جو اس وقت یہاں پر سازشیں کر رہا ہے وہ کامیاب ہو جائے. لہذا ہمارے لیے اپیل کی جگہ ممبر ہے، اپیل کی جگہ پولیس اسٹیشن ہے، یہ ادارے ہیں. ہم سب سے یہ اپیل کہیں گے پرامن ہو رہتے ہوئے اور اپنی عوام کو پرامن رکھتے ہوئے کہ جب تک یہ ادارے موجود ہیں ہمیں یہ امید ہے کہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کام ہوگا. اس میں مسلک کو نہ دیکھا جائے، جو غلط ہے غلط کو دیکھا جائے. سنی اگر ہے وہ بھی اس سزا کا مستحق ہو اگر وہ توہین کرے، شیعہ اگر ہے وہ بھی اس کا مستحق ہو. اس لیے کہ جو گستاخ ہوتا ہے نہ وہ سنی ہوتا ہے اور پھر نہ وہ کوئی اور ہوتا ہے قانون کی نظر کے اندر، قانون کی نظر کے اندر. تو لہذا جو FIR درج ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک درج ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے آئین میں درج ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرتا ہے اس پر یہی دفاع لگتی ہے. اللہ رب العالمین پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں اس ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دینے سے محفوظ رکھے، ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے یہ درس رکھا گیا. اب آگے چلتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، درود پاک پڑھ لیجیے. یہ جملہ جو میں نے کہا یہ ہم سکورنگ نہیں کر رہے، یہ بھی سن لیجیے. نہ یہ فرقہ واریت ہے، نہ ہم سکورنگ کر رہے ہیں. یہ ہماری پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ذمہ داری ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے ہے.
حضور فرماتے حب ابی بکر و شکر واجب علی کل امتی، میری امت پر جتنا احسان ابو بکر نے کیا ہے تو میری ہر امتی کو ابو بکر کا شکر لانا واجب ہے۔ کم سے کم جس نے حضرت ابو بکر کی توہین اور اہانت کی ہے، ہم اس قانون کے پابند ہیں اس وطن کے لیے، اور پرامن طبقے کو باقاعدہ طور پر ایک سازش سے اکسایا جا رہا ہے، لیکن ہم اگینسٹ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ گھر ہمارا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بھیڑیا یا خنزیر داخل ہو جائے تو وہ ہتھوڑا لے کر گھروں کو نہیں توڑتا، اس خنزیر اور بھیڑیے کو نکالتا ہے۔ تو لہذا اس پاکستان میں ہم اپنے نوجوانوں سے یہ کہیں گے، جس طرح میں نے آج کہا علماء سے، کہ نہیں، یہ مقدس دن ہے۔ اس دن کے بعد، اور آج گورنر کے پاس کئی سنی علماء نے اپنی احتجاج بھی ریکارڈ کیا ہے، اور اگر یہ چیز آپ سمجھتے اگر نہیں ہوئی تو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، انشاءاللہ کراچی سے لے کر خیبر تک عزت صحابہ اور محبت اہل بیت کی تحریک ہم چلائیں گے۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہم پرامن رہ کر اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے مدعا کو حاصل کرنے کی، بے ادبی کرنے کی اور بے ادبی سوچنے کی، بے ادبی بکنے کی اور بے ادبوں کا ساتھ دینے سے اللہ مولا مشکل کشا کے صدقے، سیدہ زہرا پاک کے صدقے، چار یاروں کے صدقے ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو محفوظ کرے۔ لہٰذا نہ یہ کوئی سیاسی ایجنڈا تھا جس کو آپ کہیں گے کہ آپ بیان کر رہے ہیں، نہ یہ سکورنگ تھی، بلکہ یہ اخلاقی، مذہبی، ایک پاکستانی، ایک مسلمان، ایک شہری، ایک وطنی ہونے کا جو مقام ہے، اس حوالے سے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے کی۔ اب آئیے سرکار مولا مرتضیٰ کی بارگاہ۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے محترم بھائی زبیر مکی صاحب اور دیگر بزرگوں نے مولا مرتضیٰ کی شان و عظمت بیان کی، بڑا دل آج دکھا ہے، یقین کیجیے۔ پورا دن کہ آج ہم بیٹھ کر گفتگو کیا کریں۔ کل آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی شان نہیں سنی، حضرت امام حسن نے سامنے آ کر کہا یہ آپ کے ابا کا ممبر ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ کے والد کا ممبر ہے، آپ کے نانا کا ممبر۔ فأخذ يده فأقعده في جنبه، ہاتھ سے پکڑا اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا۔ حضرت علی سامنے سے کہنے کہ نہیں نہیں، میں نے حسن کو کچھ نہیں سکھایا تھا۔ حضرت ابو بکر کہنے کہ نہیں نہیں، میں تہمت نہیں لگا رہا، حسن ہمارا شہزادہ ہے، جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ ایسی محبت اللہ۔ حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت ابو بکر نے امت کو مقام بتایا اہل بیت کا، فرمایا ارقبو آل محمد، ارقبو محمدن فی اہل بیتہ۔ اس کا معنی کیا؟ اتنا اونچا جملہ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی اولاد کا مرتبہ کیا ہے، اتنا سنجیدہ، اتنا اہم، اتنا مختصر اور جامع جملہ آپ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیے، ایسا جملہ کسی نے نہیں کہا جو حضرت ابوبکر نے ایک جملے میں اتنی بڑی بات کی ہے کہ صدیاں اس کو نبھاتے رہے گی۔ فرمایا ارقبو محمدن فی اہل بیتہ، فرمایا حضور کی اولاد میں حضور کو تلاش کرو۔ اس کا ایک معنی مراقبہ، بخاری شریف میں ارقبو محمدن فی اہل بیتہ، اس کے کئی معنی بنتے عربی لہجے کے اعتبار سے۔ ایک معنی یہ ہے کہ مراقبہ کرو محمد عربی کا ان کی اولاد میں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر حضور کو پانا چاہتے ہو تو ان کی اولاد میں حضور کو تلاش کرو، ایک۔ دوسرا معنی میرے بھائیو یہ، اگر حضور سے حضور کی توجہ چاہتے ہو، آقا کریم سے دلی محبت چاہتے ہو، تو پھر ان کی اولاد کا حضور کے لیے لحاظ کرو۔ کتنا بڑا جملہ، یہ کون بندہ کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ فرمایا رسول اللہ کی اولاد کا رسول اللہ کے لیے لحاظ کرو، ارقبو محمدن فی اہل بیتہ۔ حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور مدینے کی گلیوں میں لے کر پھر رہے ہیں، جبکہ آپ، یہ حضرت مولا کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہاں سے شروع کیا، کیونکہ حضور نے فرمایا وہ دل ہی نہیں ہو سکتا جس میں صرف علی کی محبت رہے، ابو بکر کی رہے۔ فرمایا دل ہے وہ، سوائد میں حدیث موجود ہے، فرمایا دل مومن کا ہے وہ جس میں ابو بکر بھی بسے اور علی بھی بسے۔ اس کو حدیث بھی کہا گیا، اجیل علماء کا قول بھی کہا گیا۔ توجہ کیجیے آپ، تو کیا فرمایا؟ جس وقت آپ مدینہ منورہ میں حضور کے نائب ہو چکے ہیں، خلیفہ بن چکے ہیں، اور حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھایا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ آپ چاہتے تو صرف سر پر ہاتھ رکھ سکتے تھے۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا تقیہ کیا، میں نے کہا تقیہ وہ کرتا ہے جس کو کچھ ملتا نہیں، سننا، کیونکہ تقیہ تو وہ کرتا ہے، چاپلوسی وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ سے سب چلا جائے،
تو وہ نمبر بڑھانے کے لیے بڑوں کے ساتھ گھسے. یہاں تو ابوبکر صدیق کو خلافت بھی ملی، مسلح بھی ملا، عزت بھی ملی، علی کی بیعت بھی ملی. یہاں پر تو تقیہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو پہلی پوزیشن لے چکے ہیں. تقیہ وہ کرتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے چیز نکل جائے تو وہ نمبر بڑھانے کے لیے اگلے کے قریب ہو رہا ہو. تو یہاں تو سمجھ رہے ہیں آپ قانون؟ یہاں تو ابوبکر صدیق مصلح کے بھی وارث ہیں، سرکار کے نماز کے مصلح کے بھی وارث ہیں، قرآن کے بھی وارث ہیں، شریعت کے بھی وارث ہیں. اور ان کے وارث ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے سنی بزرگ کا مناظرہ ہوا تھا ایک شیعہ سے، تو وہ کہنے لگے ابوبکر صدیق کے، توجہ کرنا، ابوبکر صدیق کے افضل اور بزرگ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے علی خود ہے. انہوں نے کہا علی کیسے ہیں؟ کہا تم حضرت علی کو معصوم کہتے ہو نا؟ کہا. کہا جس کے ہاتھ پر معصوم بیعت کر لے اور جس کے پیچھے معصوم نماز پڑھ لے، جس کے پیچھے معصوم نماز پڑھ لے، جس کی اطاعت کو معصوم قبول کر لے تو اس کی افضلیت تو معصوم سے خود ثابت ہو جاتی ہے. سنی کو دلیل دینے کی کچھ نہیں، دلیل گویا کہ حاجت ہے. حضرت علی کا حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہی آپ کی خلافت کا مسلم ہونا، درست ہونا، اللہ کی رضا کے موافق ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ علی آپ کے نزدیک معصوم ہے اور اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہے. تو جب معصوم جس کی بیعت کر لے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تخریب کار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گویا کہ بد چلن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کام تو معصوم کا ہے. حضرت ابراہیم معصوم ہے لیکن نمرود کی بیعت نہیں کی. حضرت موسیٰ معصوم ہے، فرعون کی بیعت نہیں کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ابو جہل کی بیعت نہیں کی. کیونکہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. حق کیسے باطل کے ساتھ جڑ سکتا ہے؟ لہٰذا آپ اسی ترتیب میں، بلکہ آپ کو کہتے ہیں امامت نبوت سے اعلیٰ ہے، اور امامت تو نبوت سے اعلیٰ ہے، اور علی حضور کے علاوہ سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے. تو میں نے کہا اب تو یہ بیعت جو علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی رضی اللہ عنہما، تو یہ تو پھر حضرت موسیٰ کی بھی ترجمانی ہوئی، حضرت ابراہیم کی بھی ترجمانی ہوئی، حضرت عیسیٰ کی بھی ترجمانی ہوئی. تو ابوبکر صدیق کی صداقت تو علی کا پیچھے مقتدی بننا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے ثابت ہو گئی. تو جس کے پیچھے علی اپنی نماز کی حرکات اس کے کہنے پر جھکے، اس کے کہنے پر اٹھے، اس کے ذریعے خدا تک اپنی نماز کو پہنچائے امامت کے اندر. اور بیعت امانت ہے، جس کو اپنی امانت کو حوالے کر دے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے، میرے دوستو بزرگوں، اس کو گالی دینا تو وہ اس کو گالی دینا نہیں. پتا چلا کہ تم نہ ابو بکر کے ہو نہ علی کے ہو. اگر تم علی کے ہوتے تو اس کے آگے نظریں جھکاتے جس سے علی ہاتھ ملا رہا تھا اور بیعت کر رہا تھا. لاجیکل سمجھو ذرا. ایک بالکل میں نے ٹپیکل مسئلہ آپ کے سامنے عقلی طور پر واضح کیا، اور اس میں تو لہذا سرکار، ہم تو ہیں سرکار مولا مرتضیٰ کے غلام. اعلیٰ حضرت نے لکھا کیوں مانتے ہو امیر معاویہ کو؟ میں نے کہا ہمیں سیدوں نے ان کے قدموں میں پھینک دیا. حسن پھینکتا نہیں تو ہم جاتے نہیں، یہ لکھا ہے. ہم تو جھکے ہی اہل بیت کے لیے. ابو بکر کے پیچھے چلے تو علی کے لیے، معاویہ کے پیچھے چلے تو حسن کے لیے. راہ تم نے چھوڑی اہل بیت کی، ہم تو اہل بیت کے ایسے ہوئے انہوں نے ادھر ڈالا تو ادھر چل پڑے، ادھر ڈالا تو ادھر چل پڑے. بیٹا تو جھوٹ بولتا ہے، ہم سچ میں تیری ایسی لفاظی کو سیٹی گل کر سکتے ہیں، لیکن یہ حالات ایسے نہیں، حالات ایسے نہیں. ہمارا ملک جو اس وقت جس دورائے سے گزر رہا ہے، حالات ایسے نہیں. لفاظیاں تمہیں کہ تیری لفاظی تو یہی ختم ہو جاتی ہے. ایک طرف معصوم بھی کہتا ہے، معصوم جس کی بیعت کر رہا ہے اس کو گالی بھی دیتا ہے. تو تیرے نزدیک معصوم وہ ہے نہیں. اگر تیرے نزدیک وہ معصوم ہے تو معصوم کا فیصلہ غلط کیسے ہوتا ہے؟ ہزار سوال عقلاً اس پر کھڑے کر سکتے ہیں، فلسفہ تمہیں گھما سکتے ہیں. تو لہذا ابو بکر صدیق کی صداقت علی ہے، اور علی کی عظمت کا نکھار ابو بکر صدیق ہے. لہذا میرے بچوں کبھی ذہن میں نہ آنا، صحابہ کرام اہل بیت ہماری آنکھوں کی طرح ہیں، اور یہ ایسی آنکھیں جس میں الٹا نہیں ہوتا، کیونکہ جب راستہ ایک ہے تو
ایک راستہ ہو تو اس کو آنکھ پھر دیکھتی ہے، پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب مرکز ایک ہو جائے تو پھر الٹا سیدھا ختم ہو جاتا ہے، پھر دونوں آنکھیں ایک بن جاتی ہے۔ جب مرکز ایک ہو تو اس کو مشاہدہ دونوں آنکھیں کرتی ہے، اور جب دونوں آنکھیں کرتی ہے تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کی طرف الٹی آگ گئی یا سیدھی آگ گئی۔ جب مرکز ایک ہو جاتا ہے تو الٹا سیدھا ختم ہو جاتا ہے اور ایک بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو آپ سمجھیں۔ حضرت سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالت، تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی، ہم ہوں یا وہ ہوں، ان کے درمیان یہ اصول ہے کہ جو بھی روایت قرآن سے ٹکرائے گی اس کو وہ بھی چھوڑیں گے، ہم بھی چھوڑیں گے۔ جب قرآن نے کہہ دیا سورہ فتح میں رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم ہے، اور اللہ رب العالمین کوئی مورخ نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ رب العالمین کوئی تاریخ لکھنے والا یا بیان کرنے والا نہیں، کیونکہ تاریخ لکھنے والا وہ ہوتا ہے جو پاسٹ کو، ماضی کو آگے بڑھاتا ہے۔ کوئی کہے جناب کسی مورخ سے، تاریخ لکھنے والا، آپ ہسٹری پڑھتے ہیں کتابوں کے، اگر کوئی تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے تو اس کی گارنٹی نہیں کہ جس بندے کے بارے میں غلط لکھا ہے تو وہ فیوچر میں صحیح نہیں ہو سکتا، یا جس کے بارے میں صحیح لکھا ہے وہ فیوچر میں خراب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا کام نہیں۔ ہسٹری اور جو اس کی تاریخ کو لکھ رہا ہے مورخ، وہ صرف ماضی کی بات کرتا ہے، اور پھر مورخ کا کام ہوتا ہے جو سنا وہ لکھ دیا۔ اب وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کوئی اس سے کہے، مثلا یہاں پر ہم ایک مورخ مسجد ابھی میں بیٹھا ہو، اس کو کوئی کہے بادر آباد میں ایک واقعہ ہوا، اس نے کہا اچھا تم نے دیکھا تھا؟ کہا، اس نے لکھ دیا۔ کسی سمجھدار نے کہا کہ بھائی بادر آباد جا کر دیکھیں آپ یہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس نے کہا میں مورخ ہوں، محقق نہیں، میرا کام ہی نہیں، میں مورخ ہوں، میرا کام ہے سن کر لکھ دینا۔ اس لیے تاریخ میں سچ اور جھوٹ سب ہوتا ہے، رتب و یابس سب ہوتا ہے، اس لیے کہ تاریخ کا کام ہوتا ہے صرف اس بندے کا نام لکھ دینا کہ میں نے فلاں سنا۔ اب وہ جھوٹا تھا یا سچا یہ زمانہ فیصلہ کرے گا۔ تو قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، قرآن اس کا کلام ہے کہ جو ماضی کو بھی دیکھتا ہے اور مستقبل کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک واضح بات ہے، قرآن جس کو کہے یہ مومن، تو وہ ماضی کو دیکھ کر ہی نہیں کہا جا رہا، اس کے خاتمے کو دیکھ کر کہا جا رہا ہے۔ اگر وہ بعد میں بدل جائے گا یہ ہو تو پھر قرآن سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا علم ازلی ہے، اس میں ماضی اور مستقبل کوئی نہیں۔ جو اصل چیز ان کے لیے تقدیر ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا والذین معہ، ہمارے حبیب کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، اشداء الکفار، وہ کافروں پر شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں وہ محبت کرنے والے۔ ایسی قرآن کے کئی سو آیتیں آپ لے آئیں جو میں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم میں بھی آپ اب دیکھیں قرآن جگہ جگہ کہتا ہے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آمنو بھی جمع کا صیغہ ہے، اور ان الذین آمنوا وعملوا بھی اور آمنو دونوں ماضی ہیں۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک ان الذین یہ بھی جمع ہے، الذی واحد، اللذان تثنیہ، الذین جمع۔ فرما ان بے شک الذین وہ سب آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور شریعت پر عمل کیے، یہ تو ماضی ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ لہم، ان سب کے لیے جنات، باغ ہے، جنتیں ہیں۔ یا اللہ بھی انہیں مرنے تو دے، ان کو فوت تو ہونے دے، ابھی ایمان لائے اور جنت کی بشارتیں ہیں۔ توجہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا جب بات ماضی بھی کرے تو انجام کو جب بیان کرے اور یہ کہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، قرآن کتنا واضح ہے یار، 28واں پارہ آپ اٹھائیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے نبی تیرے صحابہ کے دل میرے کلام اور تیری صحبت میں ایسے ہو گئے، وَكَرَّهَ یہ نفرت کرتے ہیں، گھن کھاتے ہیں کفر سے۔ اب ان کا دل وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ان کے نزدیک سب سے گندی چیز اس وقت میرا انکار ہے۔ والکفر، فرمایا وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق، اور وہ گناہ جو شریعت کے راستے سے ہٹا دے، والعصیان، اور ہر قسم کی بغاوت۔ اب ان کے دل میں ایمان ایسے آ چکا ہے کہ اب انہیں کفر اچھا نہیں لگتا، وہ نفرت کرتے ہیں، گھن کھاتے ہیں، گناہ سے گھن کھاتے ہیں، بغاوت سے گھن کھاتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا اولائکا، یہ اولائکا ذالکا سے جمع کا اس میں اشارہ ہے، ذالکا ایک بندہ، وہ، ٹھیک ہے، ایک، اولائکا وہ سب۔ توجہ، سمجھ رہے میری بات؟ جیسے ہاذا ہاذان ہاؤلائے، تو یہ جمع اللہ فرما رہا ہے
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، قرآن سنو قرآن، کیونکہ ہر چیز کو پرکھنے کے لیے کسوٹی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی سنار کے پاس جائے اور وہ کہے کہ میرا یہ گولڈ کی جیولری آپ اس کو خرید لیں، وہ کہے گا تھوڑے دیر رکیں، ہے تو رنگ گولڈ کا ہی اس کا، لیکن میں ذرا دیکھ لوں یہ گولڈ ہے کچھ۔ وہ اپنے ڈراز میں سے ایک چیز نکالتا ہے اور اس کے اوپر، اس رنگ کے اوپر، اس نیکلس کے اوپر لگا کر وہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ اگر وہ رنگ چھوڑ دے تو وہ کہتا بھائی یہ سونا نہیں، لے جاؤ، اور رنگ جما رہے تو وہ کہتا یہ سونا ہے۔ تو ہر چیز کو کسوٹی ہوتی ہے جاننے کے لیے، تو سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کی کسوٹی قرآن ہے۔ قرآن اب صحابہ کے لیے، جس میں اہل بیت بھی ہے، فرمایا کہ اللہ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کا دل اب کفر کو پسند نہیں کرتا۔ تو بندر ان کے لیے کفر کی نسبت کر رہا ہے، جیسا کل کیا اس نے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کے دل اب کفر کو پسند نہیں کرتے، گناہ کو پسند نہیں کرتے، بغاوت کو پسند نہیں کرتے۔ آگے اللہ ان کو رزلٹ دے رہا ہے، ان کو ڈگری دے رہا ہے، اولئک ھم الراشدون، محبوب ایک نہیں، یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن ہے، اس قرآن کے آگے نہ تبری چلے گی، اس قرآن کے آگے نہ قمی چلے گی، اس قرآن کے آگے نہ اصول کافی چلے گی، اس قرآن کے آگے نہ ملا باقر مجلسی چلے گا، نہ خوارزمی چلے گا، کیونکہ یہ قرآن ہے۔ کہتے تمہارے، میں نے کہا ہمارا بھی نہیں چلے گا اگر کوئی خلاف آ جائے، کیونکہ قرآن اتھارٹی ہے، اور قرآن نے کہا کہ صحابہ کے دلوں میں نفاق نہ تھا، وہ سارے راشدین ہیں، وہ سارے، کہتے جی سارے راشدین۔ میں نے کہا علی جس کے ہاتھ پر بیعت کرے وہ راشد نہ ہو تو کیا طاغی ہوگا معاذ اللہ؟ اگر راشد کون ہے پھر؟ کیوں راشد کی سند وہاں سے اللہ نے سند دی، یہاں سے علی ان سے جڑے، بولے سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے، تو یہ میں نے قرآن کی اصول آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ ان کی کتابوں میں بھی، ہمارے اصول میں بھی، جو ان کے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدرسوں یہ اصول ہے کہ ہر روایت کو پرکھا جائے گا قرآن پر۔ اس پر، اس لیے ان سے ہمیشہ قرآن پر ہی بات کریں آپ۔ تب تمہاری تبری میں آیا، میں نے کہا تبری کا ٹھیکہ ہم نے نہیں اٹھایا، کوئی راوی سچا بھی ہوتا ہے جھوٹا بھی ہوتا ہے، جو بات قرآن میں ڈسکس ہو گئی اب ہمیں تاریخ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو کلیئر قرآن نے کر دیا، جس کو سند قرآن نے دے دی، تو ہم مومن ہیں۔ اب ہمارے دل میں شک نہیں ہے کہ ہم گلی کوچے ڈبہ لے کر لوگوں سے پوچھ رہے ہوں، جب قرآن نے وضاحت کر دی اور اس کتاب نے وضاحت کر دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ عزت ہے۔ اور یہ کیا فرمایا حضرت ابوبکر کے وَسَيُّجَنَّبُ الْأَتْقَى، کہ ہم اسے جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے۔ کس کو؟ اتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ کس کے بارے میں خطاب ہوا؟ ابو بکر صدیق، قرآن نے خطاب کیا۔ اب سورہ نور میں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ جب میری ماں سیدہ عائشہ پر منافقین نے تہمت لگائی تو حضرت ابو بکر کے خود ایک قریبی رشتہ دار جس کو بچپن سے آپ نے پالا تھا، وہ بھی ان کے رومر اور بہکانے میں چلا گیا۔ آپ کو جب پتا چلا کہ وہ بھی ان میں چلا گیا تو آپ انسان ہیں، آپ کا دل دکھا کہ میری بیٹی پر انہوں نے گندی بات کی اور اس کے بارے میں بات کی جو رسول اللہ کے حریم ناز میں ہے، یہ تو اسلام پر حملہ تھا۔ وہ تو ہیں منافق، لیکن تو میرے گھر کا بچہ تھا، تو میرے گھر کی شرافت نہیں جانتا، تو رسول اللہ کی عظمت نہیں جانتا۔ تو آپ نے دل میں غصے میں کہا کہ بچپن سے تجھے پالا میں، تیرا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، آج کے بعد میں تجھے پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، تو مر رہا ہوگا تیری طرف نہیں دیکھوں گا۔ اب یہ تو کہہ دیا ابو بکر صدیق نے۔ اب قرآن اترا، ابو بکر تیرے جیسے برداشت والے کے لیے، بات اس بندے نے غلط کی ہے لیکن جذبات میں آ جانا تیرے جیسے بندے سے اچھا نہیں لگتا۔ فرما ہاں اس نے غلطی ضرور کی ہے لیکن ولا یعتل، وہ لوگ قسم نہ کھائے، اولو الفضل منکم، جو تم میں سب سے بڑے فضل والے ہیں، وسع، اور کشادہ دل رکھنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رونے لگے حضور کے آگے کہ اللہ نے میرے بارے میں یہ فرمایا یا رسول اللہ جب تک میں زندہ رہا یا وہ زندہ رہا میں اس کی کفالت کرتا رہوں گا۔ اب دیکھیں قرآن نے وسع، وسعتوں والا بھی کہا، اولو الفضل بھی کہا، تو جب کل اس بندے نے جملہ کہا ہے تو یہ قرآن پر بات گئی ہے۔ یہ مسئلہ ناموس صحابہ نہیں، ناموس رسالت کا بنا ہے۔ اب تو میں ان دوستوں سے کہتا ہوں 295C تک بڑھنا چاہیے اس مسئلے کے لیے، قرآن کی توہین کے لیے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس شخصیت کو معاذ اللہ توہین کی گئی ہے جسے اللہ فضل والا کہتا ہے، وسعت والا کہتا ہے۔
لیکن میرے دوستو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. علی کا نام لینے سے کوئی عاشق نہیں بنتا جب تک علی کا عقیدہ نہ لے. ابو بکر کو دیکھنے کے لیے علی جیسی آنکھیں چاہیے اور علی کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے ابو بکر صدیق جیسا دل چاہیے رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. اب ذرا توجہ کیجئے جو جہاں بیٹھا ہے, آپ کی ذات مبارکہ پر جو آج کی نشست ہماری ہے یہ آپ ہی کی سیرت کا مقدمہ ہے, یہ آپ کی ہی حقوق کا حاصل ہے. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, پہلے میں تھوڑا سے تاریخ پر ایک دو جملے عرض کرتا ہوں, پھر اس کے بعد موضوع جس طرح فضائل کی طرف چلے گا میں عرض کروں گا. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا شفیق چچا جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں, اور آپ کے والد گرامی کا نام ابو طالب, آپ کی امی جان کا نام فاطمہ بنت اسد, اور یہ وہ عظیم ماں ہے, یہ وہ عظیم خاتون ہے ہاشمیہ, یعنی حضور کے خاندان سے. ہاشمی سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہاشم ہیں, حضرت عبداللہ حضور کے ابو. ہمارے نبی پاک کے والد کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ, ان کے والد صاحب کا نام حضرت عبد المطلب, ان کے والد کا نام ہاشم. ہاشم ان کا لقب ہے. ہاشم کہتے ہیں چوری بنانے والے کو, کیونکہ آپ مکہ کے بہت رئیس اور امیر شخصیت تھے. مکہ مکرمہ کے اندر قحط پڑ گیا, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. قریش بڑے غیرت مند تھے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. وہ بھوک میں جنگلوں میں جا کر مر جاتے تھے, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. حضرت ہاشم نے جب یہ دیکھا یہ رسول اللہ کا خاندان ہے جس سے حضرت علی آئے ہیں اور جس سے حضور آئے ہیں. کسی بھی بندے کی بائیوگرافی جب لکھی جاتی ہے تو پہلے اس کے خاندان کو لکھا جاتا ہے, اس لیے کہ بچے کے اندر خاندانی مزاج آتا ہے. تو حضرت ہاشم جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے سرکار کے سگے دادا ہیں, سرکار کے سگے دادا ہیں, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دادا جان ہیں. انہوں نے دیکھا کہ میرے خاندان کے لوگ بھوک کی وجہ سے, جیسا بھی درمیان میں دیکھے کرونا آ گیا تھا, لوگوں کے کاروبار اللہ رب العالمین آسانی فرمائے, غربت پھیل گئی, تو اسی طرح وہ قحط آیا, کھانے کو کچھ نہیں, مویشیاں مر گئیں, بڑا نقصان ہوا. قریش بڑے غیرت مند تھے, کسی سے بھیک نہیں مانگتے تھے, وہ جنگلوں میں چلے گئے. حضرت ہاشم کو کسی نے آ کے کہا کہ ہم نے بندوں کی لاشوں کو دیکھا ہے کہ جناب وہ تو ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. تو آپ کو بڑا غم آیا, اور آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یہ میرے جتنے اونٹ ہیں نا سب کو ذبح کرو اور دسترخوان کا اہتمام کرو. کئی دنوں تک, کئی مہینوں تک آپ نے لنگر لگایا, بلکہ کئی سالوں تک جب آپ رہے لنگر لگایا, اور آپ کے لنگر کا دسترخوان آپ کے گھر کی دہلیز سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک دسترخوان ہوتا تھا. صبح اور شام کا کھانا تیار ہوتا, اور آپ ان کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شوربہ ہے اور اس کے ساتھ گوشت نہیں. یعنی اتنا عالی خاندان, یعنی اتنا اعلیٰ کھانے کا اہتمام حضرت ہاشم کرتے. ہاشم آپ کا نام مبارک زید بھی ذکر کیا گیا, عمر بھی ذکر کیا گیا. ہاشم کہتے چوری بنانے والے. آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ اس میں بوڑھے ہیں جو روٹی پکنے کے بعد رکھی جاتی ہے تو ان سے چبتی نہیں, تو پھر آپ خود کرم فرما ہوتے. خود آپ کا رتبہ پتا ہے کتنا بڑا ہے. اس وقت کا جو رومن امپائر قیصر روم ہے, یہ سیرت کی تقریباً ساری کتاب موجود ہے. مکہ تو ایک چھوٹا سا علاقہ تھا, اور ملک شام, اٹلی, رومن, یہ سارا ملک شام جو آج ہے یہ سب سے بڑی سیولائزیشن تھی. لاکھوں ان کی فوج تھی, اس وقت کی سب سے بڑی ریاست تھی. مکہ تو ان کے لیے ایک چھوٹے سے محلے کی طرح تھا, وہاں کے لوگ ان کے غلام تھے. لیکن قیصر روم نے ایک بڑا عزت والا لشکر تیار کیا. اس میں سونے, جواہرات, قیمتی چمڑے, کاغذ جو اس وقت کی مالیت ہوتی تھی وہ لی, اور ریشم کے رومال کے اندر سونے کے قلم سے خط لکھا, اور وہ سونے کا قلم اسی میں رکھ کر ریشمی رومال میں رکھ کر ایک چاندی کی صندوقچی بنائی اور وہ اپنے وزیر کو دی. اور یہ کئی لوگوں کا, یعنی کئی سو اس کے سپاہیوں کا قافلہ جو بڑے عزت و احتشام کے ساتھ ملک شام سے مکہ میں آیا حضرت ہاشم سے ملنے کے لیے. یہ گمنام لوگ نہیں تھے. جہاں مکہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا اور غلام تھے سارے قیصر روم کے, لیکن سرکار کے خاندان کا عروج ایسا تھا کہ حضرت ہاشم کے پاس آیا, اور قیصر روم کے وزیر نے آپ کے ہاتھ کو چوم کر وہ صندوقچی حوالے کی, اور اس میں کہا اس میں قیصر روم کا, یہ آدھی دنیا کا وہ مالک تھا.
کیسر روم کا خط ہے. آپ نے جب خط پڑھا تو اس میں یہ درخواست تھی کہ میری ایک لوتی بیٹی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے نکاح پاک میں دوں، کیونکہ ہم نصرانیوں کے دین میں یہ بات ہے کہ جو نبی آئے گا وہ نخلستان میں آئے گا اور وہ آپ ہی کا خاندان ہے، تو لہذا میری یہ غلامی قبول کریں اور میری بیٹی کو اپنی نکاح میں قبول فرمائیں. یہ حضرت ہاشم کی وجاہت تھی. اور کیونکہ آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا انتقال بھی فلسطین میں ہوا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ سے جب آپ نے بزنس کے لیے اپنا بہت بڑا قافلہ لے کر جب آپ روانہ ہوئے مکہ مکرمہ میں، آپ کی طبیعت، آپ جب روانہ ہوئے تھے مکہ سے تو مدینہ منورہ میں بنو نجار قبیلے میں آپ کچھ دن رکے، اور وہاں پر بنو نجار قبیلے میں آپ نے شادی کی جہاں حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے. اس لیے سرکار مدینہ پاک کی طرف جاتے اس لیے تھے کیونکہ یہ سرکار کا ددیال بھی تھا اور ننیال بھی تھا. سرکار نے ہجرت تو 53 سال کی عمر میں کی تھی، لیکن اپنی امی جان کے ساتھ 6 سال کی عمر میں سب سے پہلے مدینے گئے تھے. سیرت آپ پڑھ چکے کہ جب 6 سال کے ہوئے تو سیدہ آمنہ نے اپنے سسر اور خسر مبارک حضرت عبد المطلب سے کہا تھا کہ میرا بیٹا محمد اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ اپنے میکے چلے جاؤں. تو کہا چلے جائیے. سیدہ آمنہ مدینے آئی، اور جس وقت سرکار ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے جب حضور کی عمر 55 سال تھی تو سرکار ایک تالاب کے قریب سے گزرے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت ابو بکر نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا ابو بکر تو یہ تالاب دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا میں 6 سال کا تھا نا تو اپنی ماں آمنہ کے ساتھ آیا تھا اور میں نے تیرنا اسی تالاب میں سیکھا. اللہ اکبر. تو یہ سلسلہ سیرت کا میں نے آپ کے سامنے گویا کہ پیش کیا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. اللہ اکبر. تو حضرت ہاشم نے دیکھا کہ کچھ بوڑھے لوگ جو زبان سے منہ سے اس کو کھا نہیں سکتے، تو پھر آپ اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر ان غریب فقیروں کے ساتھ بیٹھ جاتے اور جتنا وقت آپ کے پاس ہوتا آپ روٹیوں کی چوریاں بنا رہے ہوتے اپنے غلام. تو یہ چوری بنانا حشم ہے. اس فیاضی، اس سخاوت، اس خدا ترسی، اس انسان دوستی کی وجہ سے آپ کو ہاشم اور آپ کی اولاد کو ہاشمی کہا جاتا ہے. اب سمجھ گئے آپ ہاشمی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت ہاشم کی اولاد. حضرت ہاشم کے بیٹے ہوئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت مطلب کے 10 سے زیادہ بیٹے تھے، اس میں سے ایک حضور کے والد حضرت عبداللہ ہیں اور ایک حضرت مولا مرتضیٰ کے والد جناب ابو طالب ہیں. حضرت سید الشہداء ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت عباس ہیں، یہ سارے حضرت عبد المطلب کے صاحبزادگان ہیں، حضرت عبد المطلب کے صاحبزادگان ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ان 10 سے 15 بیٹوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس نسل کو آگے سے بڑھایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے شفیق چچا ابو طالب کے بیٹے. آپ خود اپنے بھائیوں سمیت اور اپنی بہنوں سمیت، روایت میں آتا ہے آپ کی 3 بہنیں ہیں، بعض روایت میں آپ کی 4 بہنیں، زیادہ قول یہ آتا ہے کہ 2 بہنیں، اور آپ خود سمیت 4 بھائی ہیں. سب سے بڑے آپ کے بھائی طالب ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ابو کی کنیت ابو طالب ہوئی، ورنہ ان کا نام عبد مناف تھا. ان کا نام عبد مناف تھا. ان کو ابو طالب کہا اس لیے جاتا ہے کیونکہ کنیت بچے کے نام پر رکھی جاتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ ہیں طالب، جن کا غزوہ بدر میں ذکر ملتا ہے کہ بدر میں وہ آئے تھے، بدر میں وہ لڑنے آئے، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہیں اور ابو جہل خواہ شرارت کر رہا ہے تو وہ آدھے راستے سے لوٹ گئے. بدر پھر نہیں آئے، آدھے راستے سے وہ لوٹ گئے کہ یہ تو خواہ جو ہے وہ ابو جہل کی بدماشی اور یہ مسلمان لڑنا نہیں چاہتے اور بدر میں یہ لڑنے جا رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں حق کے لیے تو لڑ سکتا ہوں، تعصب اور عصبیت اور برادریوں کے لیے میں نہیں لڑتا، میں واپس ہوتا ہوں. تو وہ وہاں سے واپس ہو گئے. اس وجہ سے آپ کے ابو کو ابو طالب کہا جاتا ہے. دوسرے بھائی آپ کے ہیں عقیل، جن کے بیٹے کربلا کے اندر شہید ہوئے، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، مظلوم شہید حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب. اور تیسرے بھائی ہیں آپ کے جعفر، اور چوتھے آپ خود ہیں جعفر طیار، وہ عظیم مبلغ جن کو ابو المساکین حضور نے لقب دیا. وہ غریبوں پر اتنے مہربان تھے کہ حضور نے ان کی کنیت ابو المساکین رکھی. سب سے پہلے انہوں نے سن 5 اعلان نبوت کے 5ویں سال انہوں نے حبشہ ہجرت کی، اور حبشہ جو ہجرت کی، موجودہ ایتھوپیا وہاں ہجرت کی، وہ کرسچن علاقہ تھا، وہاں پر رہنے والے عیسائی تھے، ان کو آپ نے اسلام کی طرف مائل کیا. اور جو حبشہ کے اندر جو بادشاہ بنتا تھا اس کو نجاشی کہتے ہیں. مصر میں جو بادشاہ بنتا ہے
اس کو فرعون کہا جاتا تھا. تو جو حبشہ اس وقت کا جو نجاشی بادشاہ تھا اس کو آپ نے دین کی تبلیغ کی, اور سورہ مریم جو قرآن کے اندر حضرت مریم کی صفائی اور پاکیزگی سے متعلق ہے اس کو بیان کیا. آپ کی تقریر حضرت ہاشم کی اولاد ہیں, مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں, اہل بیت میں سے ہیں. آپ کی زبان میں خدا نے وہ تاثیر پیدا کی اور وہ عطا فرمائی تھی کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ نے حضرت عیسیٰ کا خدا کا بیٹا نہ ہونا بلکہ بندہ ہونا, اور سیدہ مریم کا عفیفہ اور پارسا ہونا اور حضور کے رسول ہونا حق, اس کو آپ نے سورہ مریم سے بیان کیا. اور اس مجلس کے اندر حضرت نجاشی نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. یہ حضرت جعفر ہیں. حضرت جعفر 6 نبوی میں 5 میں گئے تھے ہجرت کر کے, پہلی ہجرت, 6واں سال, 7واں سال, 8واں سال, 9واں سال, 10واں سال, 11واں سال, 12واں سال, 13واں سال, 8 سال کے بعد حضور نے مکہ چھوڑ دیا. اس کے آگے حضور کہاں پر؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ جب آگے حضور تو اب ہجرت کا 7واں سال, 8 اور 7 کتنے ہو گئے جی؟ اب یہ 8 سال وہ 7 سال ہے. اب 7ویں سال پر غزوہ خیبر لڑی گئی. خیبر کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا. ادھر حضور کو بڑی خوشی ہے کہ علی نے قلعہ قموس جو سب سے شدید قلعہ تھا جس میں سارے یہودیوں کا ایندھن, ان کی فوج, ان کی رسد اور سارے قلعوں کو وہاں سے ڈیل کر رہے تھے. ابھی میں آپ کے سامنے روایت پڑھوں گا. حضرت علی نے اس قلعے کو فتح کر کے ان کی کمر توڑ دی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں ان کے 13 سے 17 قلعے ہاتھ میں آ گئے اور مسلمان جنگ خیبر جیت گئے. خیبر کی فتح لگی ہوئی ہے, باندیاں باندھی ہوئی ہیں, غلام باندھے ہوئے ہیں, غنیمت رکھی ہوئی ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی کو دعا دے رہے ہیں, خوش ہیں. اسلام کی اتنی بڑی فتح جو میں آگے بتاؤں گا آپ کو 7 ہجری میں ہوئی. اتنے میں حضور علیہ السلام کو کسی نے خبر دیا کہ حضور جعفر آ رہے ہیں. یعنی 8 سال مکہ کے اور 7 سال یہاں پر, یہ سارا زمانہ آپ نے حبشہ میں گزارا تھا. تو آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی, مکہ سے حبشہ کی اور حبشہ سے مدینے آئے. اور مدینے اس وقت آئے جب خیبر فتح ہوا تھا. تو سرکار دو عالم کھڑے ہوئے اور آپ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا جعفر, میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے خیبر کے فتح کی زیادہ خوشی ہے یا میرے لاڈلے بھائی جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. یہ حضور تو میرے بچوں, میرے بھائیوں, ان خزانوں کو اپنے سینوں میں جمع کرو. یہ ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے. یہ حضرت جعفر ہیں. ان کا لقب ہے طیار. طیار کہتے ہیں اڑنے والے کو, جو پرواز جیسے طیارہ آپ کہتے ہیں. جعفر طیار اس لیے کہ اس 1 سال بعد یعنی 7 ہجری میں یہ وہاں سے آئے, اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد اسلام کی سب سے پہلی جنگ, اب تو عرب کے قبیلوں میں ہو رہی تھی نا, بدر ہوا, احد ہوا, حنین ہوا, یہ تو عرب کے قبیلوں کے علاقے میں جنگ ہو رہی تھی. اب سب سے خطرناک جنگ, اس وقت کی سب سے بڑی سیولائزیشن, سب سے مستحکم حکومت, دنیا میں سب سے بڑی فوج رکھنے والا ملک قیصر روم, رومن ایمپائر سے سب سے پہلی جنگ حضور کی موجودگی میں سن 8 ہجری میں لڑی گئی, جسے غزوہ موتا کہتے ہیں. غزوہ موتا, موتا دمشق کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی. اس جنگ کے اندر حضرت جعفر طیار شہید ہوئے ہیں. حضرت زید بن حارثہ اسی جنگ میں شہید ہوئے. سرکار کے نوجوان دلیر صحابی عبداللہ بن رواحہ, شاعر صحابی جو حضور کی نعتیں لکھتے تھے اور بہت بڑے دلیر انصاری صحابی تھے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ اس جنگ میں شہید ہوئے. بخاری شریف میں موجود ہے کہ نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ قبل ان یاتیہم خبرہم. سرکار دو عالم مدینے میں بیٹھے تھے, جنگ ملک کے شام میں کئی 100 میل دور ہو رہی ہے. صحابہ کے دل لرز رہے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوج سے مسلمان ٹکرانے گئے, 2.5 لاکھ فوج سامنے ہیں, ادھر 30,000 کے قریب کا لشکر ہے, کس طرح لڑائی ہوگی. اور سارے مسلمانوں کے جو جتنے مسلمانوں کا سارا ٹیلنٹ گیا ہے وہاں پر. مثلا کون؟ خالد بن ولید اس جنگ میں ہے, حضرت جعفر طیار اس جنگ میں ہے, حضرت زید بن حارثہ, جانتے ہو نا ماں کانا محمد جہاں اتری آیت, حضور کے لاڈلے زید بن حارثہ اسامہ بن زید کے والد, یہ اس جنگ کے اندر ہے. عبداللہ بن رواحہ جیسا شیر جس نے عبداللہ بن ابی کو گھونسا مارا تھا اس بات پر کہ تو نے سرکار کے خچر کے پیشاب کو بدبو والا کیسا کہا. ایسے غیرت مند صحابہ. تو صحابہ اکرام جو مدینے میں رہ گئے تھے وہ رونے لگے, حضور کیا حال ہوا. تو سرکار نے سب کو بٹھایا اور سرکار نے جنگ کے معاملے کو اتنے دور سے دیکھ کر بیان کیا.
سرکار نے حضرت زید کے شہادت کی سب سے پہلے خبر دی اور حضور اتنا روئے کہ سرکار کی داڑھی مبارک کے ایک ایک بال سے آنسو آپ کے کرتے پر آ رہا تھا. فرما نعا، نعا کہتے ہیں موت کی خبر دینے. فرما نعا زیدن، ابھی میرا زید شہید ہو گیا. فرما اب جھنڈا جو ہے وہ میرے غلام عبداللہ نے اٹھایا. پھر تھوڑی دیر کے بعد سارا واقعہ. فرما عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. فرما اب میرے بھائی جعفر نے جھنڈا پکڑا ہے. حضرت جعفر کی شہادت ایسی ہوئی ہے جیسے کربلا کے میں حضرت عباس کی ہے. آپ کے دونوں بازو شہید ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے منہ میں علم کو پکڑا ہوا تھا اس مضبوطی کے ساتھ. یہ اس شیر کی شان تھی. آپ کو پشت پر تیروں کی بارش کر کے شہید کیا گیا اور آپ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہیں لیکن جھنڈے کو آپ نے گرنے نہیں دیا. جب آپ کے پشت پر اس ظالم نے نیزہ مارا ہے تو آپ کے دندان مبارکہ سے ایک صحابی نے جھنڈے کو لیا اور پھر حضور نے فرمایا میرا بھائی جعفر شہید ہو گیا ہے. اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید نے اٹھایا. حضرت جعفر کی شہادت کے بعد 8 دن تک یہ جنگ چلی. ہاری بھی جنگ حضرت خالد نے جتائی. یہ دن ہے پڑھنے کہ آپ غزوہ موتا پڑھ کر دیکھیے گا. اس لیے کہ مومن جب تک مومن ہے جب تک اس میں جہاد کا جذبہ ہے، اس میں جہاد کا جذبہ ہے. نبی پاک فرماتے لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں تیری راہ میں قتل ہو جاؤں. ثم احیا، پھر تو مجھے زندہ کر. ثم اقتل، پھر میں تیری راہ میں قتل ہو جاؤں. ثم احیا ثم اقتل، پھر میں زندہ ہو جاؤں پھر تو مجھے تیری راہ میں قتل کر دیا جائے. یعنی اللہ کی راہ میں مارے جانا اور شہید ہونا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کی آرزو حضور خود کر رہے ہیں اور وہ آرزو آپ کے نواسے حضرت حسین کے ذریعے کربلا میں قبول ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کی جان کی حفاظت تو اللہ نے لی ہے لیکن آپ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا. تو اب دیکھیں اللہ کی راہ میں شہید ہونا، مار دیا جانا اور سرخ کفن کا ہونا، سرخ کفن کے ساتھ ہونا، اللہ اکبر، جس کو اعلیٰ حضرت فرمانا گلگلو قبا، یعنی سرخ قبا والا امام حسین. سرخ قبا سے مراد یعنی آپ کا کفن مبارک جو ہے، یعنی جو آپ چونکہ آپ شہید اصلی ہیں تو آپ جو ہے تو اس لیے آپ کا جو کپڑا ہے وہی آپ کا کفن ہے تو وہ خون سے آلود تھا تو آپ کا کفن مبارک لال ہے. تو اعلیٰ حضرت اس انداز میں سلام پیش کیا ہے. تو حضرت جعفر اس میں شہید ہوئے. حضرت جعفر کے بارے میں ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ حضرت علی کی سیرت ہے. حضرت علی کی سیرت ہے. حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے الامن والولا شریف میں اس روایت کو نقل کیا کہ جبریل امین جب حضور کے پاس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبریل موتا کی جنگ بڑی خطرناک تھی، میرے ہر صحابی نے صف اول میں لڑائی کی لیکن تو میرے ہر صحابی کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاتا، لیکن میرے بھائی جعفر کے دونوں بازو شہید ہوئے تھے، تو جنت سے اس کے لیے پر لے آیا، ایک سونے کا پر، تو نے جنت کا ایک پر دائیں طرف لگایا، ایک پر تو نے بائیں طرف لگایا اور میرا بھائی جنت میں اس سونے کے پر سے اڑتا ہوا گیا، تو یہ تو نے اعزاز کیوں ہے؟ تو فرمایا یہ مجھ سے نہ پوچھیں، یہ تو آپ کے رب نے کہا تھا کہ نیکیاں تو اس میدان میں ہر صحابی نے کی ہے لیکن جعفر جو ہے وہ رسول اللہ سے خونی رشتہ رکھنے والا صحابی ہے، رسول اللہ کا رشتہ دار ہے، تو نیکی تو سب نے کی ہے اور نیکی رسول اللہ کے خاندان والے نے بھی کی ہے، تو سب تو آئیں گے لیکن میرے نبی کی قرابت اور میرے نبی کے رشتے کی وجہ سے اس کو اس طرح لے کر آؤ تاکہ پتا چل جائے کہ ہم نبی کی آل کو کیسی نیکی دیتے ہیں اور اوروں کو کیسی نیکی دیتے ہیں. تو یہ حضرت جعفر کا مقام ہے. اور آپ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک دن سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو سرکار نے فضا میں اپنے چہرے کو اٹھا کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے؟ فرمایا میرے بھائی جعفر فرشتوں کے جھرمٹ میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے اور انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم، تو میں نے ان کو جواب دیا وعلیکم السلام. حضرت جعفر ان کی اہلیہ ہے اسما بنت عمیس. حضرت جعفر کی بیوی تھی اسما بنت عمیس. جب شہید ہو گئے نا یہ تو وہ بہت روئی. یہ 3 بہنیں سلمہ بنت عمیس، اسما بنت عمیس اور یہ تینوں بہنیں تھیں جو بہت بڑے شرف والی ہیں. سلمہ بنت عمیس حضرت حمزہ کی بیوی ہیں جن سے سیدہ امیمہ بنت حمزہ پیدا ہوئی، جن سے مولا مرتضیٰ کا نکاح ہوا. آگے چل اور حضرت فاطمہ کے کہنے پر ہوا.
سیدہ فاطمہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے چچا حضرت حمزہ ان کی بیٹی سے نکاح آپ نے کرنا ہے. تو سیدہ زہرا کے کہنے پر اس وصیت پر سیدہ امیمہ بنت حمزہ سے نکاح حضرت مولا مرتضیٰ کا ہوا. لیکن میں اس تاریخی پہلو کو تھوڑا اور آپ کے سامنے کھولتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت جعفر کے نکاح میں جو عظیم بزرگ خاتون تھی، اللہ اکبر، وہ سیدہ طیبہ پاکیزہ اسماء بنت عمیس تھی. جب حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے کیونکہ ان میں حضور کی شباہت بھی بہت تھی. وہ ابو المساکن تھے، سرکار ان کو بڑا پیار کرتے تھے. مولا مرتضیٰ سے وہ 18 سال، بعض علماء نے لکھا 12 سال عمر میں بڑے تھے حضرت علی شیر خدا سے. تو ان کی بیوی اسماء بنت عمیس بہت رو رہی تھی. سرکار آئے، ابھی جو ہے شہادت کی خبر تازہ تھی. سرکار قریب آئے. شوہر جب شہید ہو جائے یا فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن. کتنی ہوتی جی؟ 4 مہینہ 10 دن. لیکن ان کا درد و تکلیف سے رونا اور گڑ گڑانا، اور بیوی بھی وہ حضرت جعفر کی تھی اور جعفر حضور کے لاڈلے تھے. تو سرکار دو عالم نے حضرت اسماء کی طرف دیکھا، فرما رو نہیں، بس 3 دن کا سوگ کر، کچھ پر اور عدت نہیں ہے. یہ اختیارات مصطفیٰ. اس کے لیے میرے امام کی بزرگ ترین کتاب الامن والعلا پڑھ کے دیکھیں آپ. الامن والعلا جو میرے امام نے 29 سال کی عمر میں لکھی تھی. میرے امام کی عمر اس وقت 29 سال تھی. 29 سال کے بندے کو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی. امام احمد رضا سے پوچھا گیا تھا کہ حضور درود تاج کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جس میں حضور کو دافع البلا کہا گیا ہے، وبا کہا گیا. سوال پوچھنے والا مولانا اشرف علی تھانوی کا پیر بھائی تھا. سید کرامت علی شاہ صاحب دہلوی عبدالسمی رامپوری کے خلیفہ تھے، تھانوی کے پیر بھائی تھے. انہوں نے فتویٰ دیوبند نہیں بھیجا، بریلی بھیجا. اعلیٰ حضرت نے اس سوال کا جواب دیا. حضور کے دافع البلا ہونے پر 300 حدیثیں حضور کے اختیار پر نقل کی، اور اس مبارک کتاب کا نام ہے الامن والعلا. مارکیٹ میں اہل سنت کے بہت بڑے محقق شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ ڈاکٹر ارشد مسعود صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی تخریج بھی کی ہے. اور وہ اتنی ضخیم جلد میں کہ حدیث کہاں سے لیے، کیا جرا ہے، کس حدیث پر کیا سوال ہے، یہ اردو میں آپ جائیے فیضان مدینہ تشریف لے جائیے، قریب تشریف لے جائیے، وہاں جو مکتب ہے وہاں سے لے کر اس کتاب کو پڑھیے. یہ کتاب ہی نہیں، حضور کی زیارت کا نسخہ ہے. الامن والعلا. یہ میں نے اس لیے مکمل تعارف کرایا آپ کے سامنے کہ تخریج شدہ آئیے. اور علامہ ڈاکٹر شیخ الحدیث ارشد مسعود صاحب کے دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس پر، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو امام ہے، وہ جب حدیث لکھتے ہیں تو فرمایا امام بخاری نے فرمایا، امام مسلم نے فرمایا، وہ لکھتے جا رہے ہیں اپنے علمی جلالت میں، لیکن وہ حدیث ہے کہاں پر، اس پر کیا سوال بد مذہب قائم کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے. تو یہ مبارک کتاب وہاں پر موجود ہے. اب آئیے موضوع کی طرف میرے دوستو. ساتھ میں اس تعارف کے ساتھ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد ان کی بیوی پر حضور نے یہ کرم فرمایا میری بیٹی تو اب 3 دن کا سوگ کر، تجھ پر عدت نہیں. ان کا نکاح پھر حضرت ابوبکر صدیق سے ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا. جھگڑے کہاں پر ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بیٹا ان سے پیدا ہوا، محمد، جو سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابوبکر کے، محمد بن ابی بکر، جو حج میں پیدا ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد عقیق میں، جہاں مسجد ذوالحلیفہ ہے، اس جگہ پر رات کو قیام کیا اور وہ پیدا ہوئے، بخاری شریف میں موجود ہے. محمد بن ابی بکر، ان کی امی جان اسماء بنت عمیس ہے. یہ وہ بزرگ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں سے سرکار کا سورج لوٹانے والا معجزہ دیکھا تھا خیبر سے لوٹتے وقت. اور یہی حضرت اسماء راوی ہیں، فرمایا سورج غروب ہو چکا تھا، علی وہ ہیں جو سرکار کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، حضور نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی. اب سورج غروب ہو گیا. حضرت علی شیر خدا اب حضور کو جگائیں تو جگائیں کیسے؟ وہاں سورج غروب ہو گیا. کیا تھا؟ اب دیکھیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، نماز فرض ہے، لیکن اس فرض کو سرکار کے آرام پر قربان کیا. یہاں سے پتا چلا، میرا امام کہتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. حضور جب آ جائیں تو سرکار کے سامنے سارے فرائض سیکنڈ آپشن پہ چلے جاتے ہیں. سب سے بڑا فرض حضور کا ادب ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس بات کو. میرے دوستوں بزرگوں، یہ مولا مرتضیٰ کی شان ہے. یہ اتنا بڑا موضوع ہے کئی دن بھی ہم بیان کریں، لیکن ہم اپنے وقت میں اس کو سمیٹ رہے ہیں کہ حضرت سرکار
سیدہ اسما بنت امیس نے دیکھا کہ میں نے خود دیکھا کہ میرے خیمے کے آگے اندھیرا تھا اور پھر سورج نکل آیا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے آنسو سرکار کے رخسار پر گرے. سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی، فرمایا ما یبکیک یا علی، علی روتا کیوں ہے؟ کہنے کہ حضور کوئی وجہ نہیں ہے. عصر کی نماز چلی گئی، سرکار نے اٹھ کر ہاتھ دعا فرمائی، یا اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کے حکم کی پابندی میں تھا، یا اللہ اس سورج کو لوٹا دے. سرکار نے بھی چہرے پر ہاتھ نہیں لگایا کہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکل آیا. اب سنیے، میں نام لے کر فضا خراب نہیں کرنا چاہتا کہ موجودہ کس متعصب شخص نے اس حدیث پر باتیں کی ہیں، لیکن میں ایک حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. مانی الاثار طحاوی شریف جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بہت بڑا جاہل ہی اس معجزے کا انکار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی کئی سندوں سے یہ معجزہ ثابت ہے. قاضی اعظم نے شفا کے اندر بھی نقل کیا اس کو، بعد میں علامہ طحاوی نے مانی الاثار کے اندر اس کو لکھا اور باقاعدہ اس پر گفتگو فرمائی کہ کوئی متعصب یا کوئی جاہل اس معجزے کا انکار کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت شمیل علیہ السلام کے لیے، ان کے جہاد کے لیے سورج کو روکا جا سکتا ہے، تو محمد رسول اللہ کی عظمت کے لیے اور علی کی ولایت و شان کے لیے ڈوبا ہوا سورج نکال دیا جائے تو یہ قدرت سے کہاں بعید ہے. بات چلیے تو ایک جملہ کہوں میں آپ کے سامنے، یہ تو سورج روکنے کا واقعہ ہے، لیکن ایک حدیث علامہ طحاوی نے سورج کو، یہ تو سورج کے پلٹنے کا واقعہ ہے. ایک حدیث حضرت علامہ طحاوی نے نقل کی ہے سورج کو روکنے کی، وہ معراج کی رات کی ہے. فرمایا جب سرکار نے یہ فرما دیا تھا کہ انہوں نے پوچھا آپ آسمانوں سے ہو کر آئے، آپ مسجد حرام سے اتنا بڑا سفر پلک جھپکنے میں کر آئے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی دلیلوں میں سے یہ ہے کہ راستے میں مجھے تمہارے قافلے ملے تھے، میں نے قافلے سے پانی بھی پیا تھا، ایک قافلے کا اونٹ بھی کھو گیا تھا. ایک بندے نے ایسی پوچھ لیا، اچھا تو یہ بتائیے وہ قافلے لوٹیں گے کب؟ سرکار نے فرمایا بدھ کے دن لوٹیں گے جب سورج غروب ہو رہا ہوگا. بھائی پرفیکٹ ٹائم تو پی آئی اے انٹرنیشنل کا نہیں. اونٹ تو اونٹ ہے، وہ لیٹ ہو سکتا ہے، بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن حضور کا کہنا تھا کہ بدھ کا دن ہوگا، سورج جس وقت ڈوبے گا وہ تمہارے تینوں قافلے واپس آئیں گے. ان قافلے والوں نے آ کر واقعی میں بتایا کہ ہمارا اونٹ کھو گیا تھا، ہمیں محمد کی آواز آئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے برتن میں سے کسی نے پانی پیا. یہ معراج کی دلیل ہے کہ حضور پلک جھپکنے میں اتنی جلدی سیر کر کے آ گئے کہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر نے گرمی نہیں چھوڑی تھی، اور سرکار کائنات کی سیر کر کے آ گئے. میرے امام نے کہا تھا کہ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. یہ شان اللہ نے ہمارے نبی کو میرے بھائیوں عطا فرمائی ہے. تو اب آپ دیکھیے بدھ کا دن آ گیا، کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست موقع ملا ہے اسلام کو جھٹلانے کا. معاذ اللہ، کہ بدھ کا اونٹ لیٹ ہو سکتا ہے، سست ہو سکتا ہے، سواری باندھنے میں، کجاوا باندھنے میں، پوزیشن لینے میں لیٹ ہو سکتے ہیں. اب سب نے جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے سارے جا کر عصر کے وقت سے بیٹھ گئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ قافلہ آئے گا کب. قافلے تو لیٹ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا معمول تھا کہ ایک دن کا قافلہ 2 دن کے بعد آتا ہے، 2 دن والا پہلے آ جاتا ہے. اگر یہ پہلے آ گیا تب بھی غلط، کیونکہ کہا غروب ہو رہا ہوگا تو آئے گا، اور اگر غروب ہو گیا اور اندھیرا ہونے کے بعد آیا تب بھی ہم شور مچائیں گے. میرے دوستو بزرگوں، حضرت قاضی اعظم نے بھی اس بات کو نقل کیا، مانی الاثار میں بھی روایت موجود ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، ٹائم ہو گیا، لیکن قافلہ نہیں آیا. قافلہ نہیں آیا. صحابہ مطمئن تھے کہ حضور نے کہہ دیا ہے ایمان ہے قال مصطفی. تو اب کہا قافلہ آئے گا، حدیث کے اندر لفظ موجود ہے. اب یہ دوسری حدیث ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہے حضور نے حکم دیا، امارا آرڈر کیا، امر رسول اللہ الشمس فتأخرت ساعتا، فرمایا حضور نے حکم دیا سورج کو، سورج ایک لمحے کے لیے رک گیا، قافلہ یہاں سے آیا اور سورج پھر ڈوب گیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو میرے دوست یہی سیدہ اسماء ہیں جو اس واقعے کو بیان کر رہی. مولا مرتضیٰ کے نکاح میں گئی، یہ حضرت ابوبکر کے نکاح میں گئی. حضرت ابوبکر کے جب نکاح میں تھی تو سیدہ فاطمہ کا خیال یہ خود رکھتی تھی. جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو یہی سیدہ اسماء مولا مرتضیٰ کے نکاح میں گئی.
یعنی حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، پھر حضرت ابوبکر کے نکاح میں رہی، پھر یہ آئی ہیں حضرت مولا مرتضیٰ کے نکاح پاک کے اندر. تو یہ حضرت جعفر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی اور حضرت مولا مرتضیٰ سب سے چھوٹے. آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد ہے. حضرت مولا مرتضیٰ کی امی جان فاطمہ بنت اسد ہے. آپ کی کنیت ابو الحسن، حسن کا ابو رضی اللہ عنہ. اور آپ کی کنیت جو حضور نے عطا فرمائی ابو تراب، ابو تراب. اور ابو تراب والا واقعہ جو حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان، جیسا میاں بیوی کے درمیان کچھ بات ہو جاتی ہے، تو بات ہوئی ایک واقعے کے تحت، وہ میں نہیں ذکر کرتا. حضرت فاطمہ ان سے ناراض ہوئی. اب یہ جو ہے نا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ حضور نے حضرت علی حضرت ابوبکر کے لیے نہیں پڑھا تھا، یہ حضور نے پڑھا اس واقعے پر تھا. لیکن حضرت علی پر بات اس لیے نہیں آئی کہ وہ فضیلت کے انکار پر نہیں تھا. کل حضرت فاطمہ کا جب کل پرسوں ہم یوم کریں گے تو اس کو مزید کھولیں گے. یہ تو ایسا تھا جیسے استاد اور شاگرد میں اگر چپکلیش ہو جائے، اور شاگرد اگر استاد سے استاد ہونے کی حیثیت سے جیسا بات کر لے تو بات کر سکتا ہے، شوہر بیوی سے کر لے، بیوی شوہر سے کر لے کسی معاملے پر، جس طرح یہاں پر وہ بات نہیں بن سکتی، سوال نہیں بن سکتا، اسی طرح حضرت عائشہ اور حضور کے درمیان جو بات ہوئی اس پر بھی سوال نہیں بن سکتا. یہ تو نیچرل لائف ڈسکس ہوئی ہے، نیچرل لائف. جیسا میرے آقا نے فرمایا تھا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا تو پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہے، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے نا عائشہ تو میں جو مجھے پتا چل جاتا ہے تم مجھ سے خوش ہے. تو سیدہ نے کہا کہ حضور کیسے؟ فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے نا تو کہتی ہے رب محمد کی قسم. اب یہ گستاخی بے ادبی نہیں، یہ میاں بیوی کے درمیان جو ایک محبت کے رشتے کی چھوٹی سی چشمک ہو جاتی ہے، یہ اس کے جواز کی صورتیں ہیں. توجہ ہے. تو حضرت سیدہ عائشہ نے پھر آگے سے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب میرے دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے نا تو پھر میں یہ جملہ کہنا چاہتی ہوں، اور جب یہ بات ہوتی ہے تو میں یہ جملہ کہنا چاہتی ہوں. تو لہٰذا یہ میاں بیوی کے تعلقات نیچرل زندگی ڈسکس کی گئی ہے تاکہ ہمارے لیے وہ چیز سنت اور طریقہ بنے. تو حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان ایک مسئلے کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جو تھوڑی بات ہو جاتی ہے، حضرت علی ناراض ہو کر چلے گئے مسجد کے اندر. مسجد میں چلے گئے اور جا کر مسجد میں سو گئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب سرکار آئے تو سرکار نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے وہ سارا واقعہ سیدہ زہرا پاک نے بتایا کہ یہ ہماری کتابوں میں بھی، ملا بکر مجلسی کی یہ جلال العیون کے اندر بھی ہے، یہ کوئی نہ کہے ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے، اور جس وجہ سے ساری تفصیل ہے. یہ سنی شیعہ کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سنیے آپ. تو سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ معاملات ہوئے. کہا اچھا ہو تو گئے، علی کہاں ہیں؟ میں علی کو راضی کر کے لے آؤں. اتنا پیار تھا حضور کو. فرمایا میں علی کو راضی کر کے لے آؤں. کہا حضور معلوم کیجئے. گئے تو مسجد میں تھے تو حضرت علی سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے. جب سرکار نے آواز لگائی علی تو فوراً کھڑے ہوئے. تو مٹی جو تھی فرش کی، کیونکہ وہ فرش ایسا تو نہ تھا، بلکہ ایسا کیا، اس کی کیا حیثیت اس فرش کے سامنے. وہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کو، وہ تو نور والا تھا. وہ خاک مبارک جو مسجد نبوی شریف کی تھی وہ مولا مرتضیٰ کے بدن پر لگی ہوئی تھی. جب جیسے ہی کھڑے ہوئے تو وہ اپنے بدن کی مٹی جھاڑنے لگے تو سرکار دو عالم فصاحت کے تو امام ہیں، یعنی اسی نصفت سے ان کو یاد کیا. فرما قم یا ابا تراب. جو علم بلاغت پڑھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار کی فصاحت کتنی زبردست ہے. یعنی بندہ جس شے میں مبتلا ہو اسی مبتلا صفت کے ساتھ اس کو یاد کرنا، یہ کمال بلاغت ہے. سرکار دو عالم نے کھڑا کرتے وقت حضرت سیدنا علی کو فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹیوں والے کھڑے ہو جا. مولا مرتضیٰ کھڑے ہوئے، سرکار نے ان کے بدن مبارک کو جھاڑا. اس لیے حضرت علی نے اس لاڑ کی وجہ سے کہ منانے آئے تھے نا، اس لیے حضرت علی کو ابو الحسن کہتا تو آپ اتنے خوش نہ ہوتے، بلکہ کہتے مجھے علی بھی نہ کہو، مجھے ابو تراب کہو. اب یہ ابو تراب مٹیوں والا حدیث پاک کے اندر موجود ہے. ایک بندے نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر سے شکایت کی. کوفے میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے شکایت کی، بڑے غصے میں تھا. تو حضرت عمر کے بیٹے سے اس نے شکایت کی. اس نے کہا میرا بس چلتا تو میں ممبر پر بیٹھے ہوئے آدمی کے گریبان کو پکڑ لیتا. انہوں نے کہا صبر کرو، ہوا کیا؟ کہا وہ علی کو ابو تراب ابو تراب ابو تراب کر رہا تھا. تو پتا چلا یہ لفظ اس اہمیت کے اعتبار سے لوگوں میں اتنا سچتا نہیں تھا. ابو تراب مٹیوں والا.
نسبت مٹی کی طرف. تو کہا اس نے علی کو ابو تراب کیسے کہا؟ ابو الحسن کہتا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بہت مسکرائے, فرمایا نہ اس میں کوئی گستاخی نہیں, علی اسی کو پسند کرتے ہیں. اور پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ سند جو ہے یہ کنیت حضور نے عطا فرمائی, اس لیے علی جو اپنے آپ کو ابو تراب کہنا پسند کرتے ہیں اور جو علی سے عشق کرتے ہیں وہ اس کے لغوی معنی کی طرف نہیں جاتے, ورنہ تو بندہ کا دل نفاق کی طرف چلا جائے. وہ لغوی معنی کی طرف نہیں جاتے, وہ حضور کی نسبت کی طرف سے شرف کی طرف جاتے ہیں, اس لیے اس کو ابا تراب کہتے ہیں, اس ابو تراب آپ کو کہہ کر خطاب کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ آپ دیکھیے اس طرح ابو ہریرہ کسی کو بلیوں والا یا بلیوں کو باپ کہا جائے تو وہ خوش ہو سکتا ہے, لیکن جب حضور کسی کو کہنا تو وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے نام سے مجھے نہ پکارو, مجھے ابو ہریرہ کہو. سرکار کے ایک صحابی ہیں, وہ بڑے مضبوط تھے, وہ وزن اٹھانے لگے تو ایک صحابی نے ان کے اوپر ایک بڑی اپنی پیٹی رکھ دی, دوسرے نے بھی رکھ دی, تیسری نے بھی رکھ دی. اب ان کی کمر جو ہے وہ ہلنے لگی, لیکن سرکار نے فرمایا تو سفینہ ہے, تو مثل سفینہ ہے. یہ جملہ ان صحابی کا نام ابھی میں آپ کو بتاؤں تو ٹٹولنا پڑے گا اسماء الرجال میں کہ ان کا اصل نام مبارک کیا ہے. ان سے حدیثی حضرت سفینہ تو کشتی کو کہتے ہیں, شپ کو, جو مال لے جاتی. اس جملے سے تاثیر بھی یہ ہوئی کہ وہ کئی اونٹوں کا وزن اکیلا اٹھا لیتے تھے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو گویا کہ دیکھیے حضور نے سفینہ کہا, سفینہ کا جملہ کہا, تو یہ سفینہ کا لفظ مبارک ان پر اس طرح سے گویا کہ ثابت آیا ابو ہریرہ. اسی طرح میں منفی فکر کو آپ کے سامنے بیان کروں تو ابو جہل جو ہے, جاہلوں کا باپ, ابو جہل یعنی کامل ترین جاہل جس میں علم ذرہ بھی نہ ہو, جبکہ اس کے لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے, یعنی دانائی کا باپ, دانائی, انفارمیشن, علم و دانش کا, یعنی بالکل جناب جو ہے کہ وہ بڑا ماہر کے جس کے پاس بیٹھنے سے علم و دانش پھوٹتی ہے. لیکن جب حضور نے اس کو ابو جہل کہا, یعنی بالکل مقابلے کی کنیت دی باطل کے اعتبار سے, فرمایا ابو الحکم نہیں ہے, اگر اس کے اندر حکمت ہوتی تو یہ مجھے پہچانتا, اس میں اگر دانائی ہوتی تو یہ مجھے پہچانتا. فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ہے, یہ ابو جہل ہے. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب, آپ کا لقب مبارک اسد اللہ ہے, آپ کا لقب مبارک حیدر کرار ہے. حیدر شیر کو کہتے ہیں, اس پر میں نے تفصیلی بات آپ کے سامنے کی ہے کہ حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں, زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں, اسد بھی شیر کو کہتے ہیں, حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں, عباس بھی شیر کو کہتے ہیں, حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں. لیکن اس پر میں ایک جگہ لمبی تقریر کر چکا ہوں, وقت میرے پاس نہیں ہے. تو یہ شیر کی مختلف پوزیشن ہے, جب بیٹھے گا تو اس کا نام کچھ اور ہے, شکار کو دیکھے گا تو نام بدلے گا, چلے گا تو نام بدلے گا, پکڑے گا تو نام بدلے گا, اس کو دبوچ لے گا تو نام بدلے گا, پھاڑ دے گا تو اس کو حیدر کہتے ہیں. تو گویا کہ یہ سارے, کیونکہ عربی زبان ام اللغت ہے, اس میں پوزیشن تبدیل. آپ حیات الحیوان پڑھ کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایک جانور کے نام کتنے, اس کے اندر خوبیاں کتنی ہیں, اس کے کمالات کتنے. یعنی پوزیشن چینج ہوتی ہے نا, تو اس کی ڈائریکشن چینج ہونا, اس کی باڈی لینگویج سے اس کے نام, اس کی کیفیت, اس کی تیور سے نام بدلتے ہیں. زیغم بھی شیر کو کہیں گے, اسد بھی شیر کو کہیں گے, لیس بھی شیر کو کہیں گے, حمزہ بھی شیر کو کہیں گے, عباس بھی شیر ہے, حیدر بھی شیر ہے. لیکن یہ پوزیشن کے حوالے سے تو آپ کا لقب مبارک حیدر اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے شکار کو پھاڑ کر دیتا ہے, اور کرار وہ ہے جو پلٹ کر اپنے شکار پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے. یہ لقب مبارک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کا ہے. میں اب اختتام پر چلتے ہوئے حضرت علی کی جرأت اور بہادری پر ایک دو واقعے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت کا اللہ نے بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا, بڑا مقام. آپ کے علم اور دانائی تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے جو آپ کو جرأت اور بہادری عطا فرمائی, اس کا اظہار بدر کے اندر بھی ہوا, اس کا اظہار احد کے اندر بھی ہوا. بدر کے اندر تو یہ ہوا کہ جب جنگ ہوئی تو مشرکین مکہ کی طرف سے تین قریشی آئے, اور یہاں سے حضور نے لڑنے کے لیے 3 انصاریوں کو بھیجا. تو انہوں نے فخر کیا, فخر میں, اپنی مباحت میں, کیونکہ وہ بڑے فخر کرنے والے تھے. انہوں نے کہا ہم سبزی کھانے والوں سے نہیں لڑتے, ہم اگر کسی کے ہاتھ پر مرے بھی نہ تو یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ کسی مضبوط آدمی اور خاندانی ہاتھ مرے. حضور سے کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑتے, ہم ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھتے ہیں, پیچھے کریں ان کو, ہم ان سے نہیں لڑتے. کیونکہ قریشی تھے, بڑا گمنڈ تھا ان کو. انہوں نے کہا ہمارے برادری کا کوئی نکالو,
تو حضور نے حضرت حمزہ کو کہا پھر آپ کھڑے ہو جائیں. اپنے چچا کے بیٹے عبید اللہ بن حارث سے آپ نے کہا, عبیدہ بن حارث سے کہا جو حضور کے چچا ایک حارث ہے, کہا تم کھڑے ہو جاؤ. اور پھر حضرت مولا مرتضیٰ سے کہا. یہ تینوں اب کھڑے ہوئے اور سامنے آئے اور تینوں نے اپنے مد مقابل کو مارا. حضرت علی شیر خدا کی ذوالفقار تو بدر کے اندر جو اس نے کارنامے دکھائے اور جو مقام و مراد کو پہنچی. لیکن احد کا ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. احد کے اندر جو ان کا پہلوان جس کا نام طلحہ بھی ذکر کیا گیا ہے, وہ لڑنے کے لیے آیا اور اس نے مبارزت دی, یعنی چیلنج کیا. اس نے کہا مسلمانوں, ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ ہماری تلواروں سے اگر کوئی مر جائے تو تم ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہو, تو تمہاری طرف سے کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی کا بدن کوئی لئیم شیم نہیں, ایک درمیانہ متوسط بدن تھا, لیکن اللہ نے وہ روحانی جرت و طاقت آپ کو عطا فرمائی تھی. اس کے مقابلے میں حضرت علی پہنچے, فرمایا میں تجھ سے لڑوں گا. تو آپ کے بدن کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگا. آپ نے کہا تو پوزیشن سنبھال اور مجھ پر وار کر. اس نے اپنی طاقت سے وار کی جو کئی پہلوانوں کو پچھاڑتا تھا, اپنی ذوالفقار سے آپ نے روکا. ساری تاریخ ابن ہشام کو خاص طور پر آپ پڑھ کے دیکھیے, احد کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت مولا مرتضیٰ نے کہا اب میرے وار کو تو سہنا, اس نے لوہے کی خوت کو پہنا ہوا تھا اور بڑا لائن شائن پہلوان تھا, تلوار اس کی کئی کلو وزنی تھی. مولا مرتضیٰ نے جب ضربت لگائی اس کے خوف کو لوہے کو پھاڑا اور اس کے جبڑے کو پھاڑتے ہوئے آپ نے ایک روایت میں کہ اس کے جبڑے کے اندر تلوار کو پھنسایا اور ایک روایت میں اس کی پھسلی تک آپ نے تلوار کو اتارا. یہ کوئی مبالغہ آرائیہ نہیں, یہ ٹوپی پھینکنے والے شیروانی اتار کر جھوٹ بولنے والوں کی روایت نہیں, یہ سچی کتابوں کی روایت ہے کہ اللہ نے وہ جرت و طاقت حضرت مولا مرتضیٰ کے دست مبارک میں عطا فرمائی. دوسرا پہلوان اس کا ساتھی جب سامنے آیا, وہ حضرت مولا مرتضیٰ کو قتل کرنے کے لیے جب سامنے بڑھا تو حضرت حمزہ نے حضرت مولا کو اپنے سینے پر لیا اور ایک طرف کرتے ہوئے جب آپ نے ضربت ماری تو آپ نے اس کے بائیں کاندھے کو کاٹا اور پھسلی تک پہنچایا. یہ حضرت حمزہ تھے. ابن ہشام لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی تلوار, یہ چچا ہے نا, دادا ہیں, بڑے ہیں, عظمت والے, یعنی حضرت علی کو اپنے سینے پر روکا, ان کی توجہ ادھر نہیں تھی. جب وہ اچانک حملہ کرنا چاہتا تھا, حضرت حمزہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے علی کو سینے پر لیا اور اپنے دائیں ہاتھ سے جب وار کیا تو اس پہلوان کا یہ الٹا بازو آپ نے شانے سے کاٹا اور وہ ریڑھ کی ہڈی تک گیا. اور جب تلوار کھینچنے لگے اور آپ کے منہ پر خون کا پھوارا بھی آیا تھا, جو پوزیشن ذکر کی ہے تاریخ کے اندر میں آپ کو بتاؤں, تلوار آپ کھینچتے رہے, تلوار نہ نکلی. اپنے دائیں پاؤں کو آپ نے اس کے سینے پر رکھ کر اس کو دھکا دیا اور تلوار کو کھینچا. جب کھینچا آپ نے تلوار کو تو وہ بڑا پہلوان تھا ان کا, وہ خون کا پھوارا جب آپ کے منہ پر لگا تو آپ نے اپنے آستین سے اپنے منہ کو صاف کرتے ہوئے, کیونکہ اس کی بہادری پر ان کو بڑا فخر تھا, تو ایک ضرب میں حضرت حمزہ نے اس کو گرایا تھا. تلوار کو کھینچتے ہوئے اس کے سینے پر لات دے کر جب اس کو پیچھے دھکیلا اور اپنے منہ کو صاف کیا تو آپ نے فرمایا کس کے آگے تو آ گیا تھا؟ انا ساقیو انا ابنو ساقی الحجیج. سنے یہ جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے, انا ابنو ساقی الحجیج. تجھے پتا نہیں میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں؟ یہ جملہ کہا. اور حضرت عباس نے جو کلمہ عرض کیا سوائق میں موجود, حضرت عباس نے یہ کہا میری دعا پر بارش کیسے نہیں ہوگی, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 5 دفعہ بارش مانگی اور 5 دفعہ اللہ نے عطا فرمائی. تو حضرت عبد المطلب کی یہ شان تھی سرکار کے دادا کی کہ آپ 5 بارشوں والے مشہور تھے. مکے میں 5 دفعہ قحط آیا, 5 دفعہ حضرت عبد المطلب نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے فضل فرمایا. حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے عمر دعا کرواتے ہیں اور بارش کیوں ہو جاتی ہے؟ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو 5 بارشوں والا ہے. اور انہی کے بھائی حضرت حمزہ, آپ نے تلوار کھینچ کر فرمایا انا ابن ساقر حجی. تو پہلوان تھا, تو غلط بندے کے آگے سامنے, غلط بمراد یعنی کہ تو اپنے مقابلے سے بہت بڑے بندے کے سامنے آیا. تو یہ پتا نہیں تھا کہ انا ابن ساقر حجیج, میں حاجیوں کو پانی پلانے والے خدا کے اس شیر عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب میں تاریخ الخلفاء سے آپ کو ایک روایت سناتا ہوں, خیبر کی روایت. جب خیبر کی فتح, اب غزوہ خیبر کو آپ پڑھ کر دیکھیے میرے دوستو بزرگوں, سب سے خطرناک جنگوں میں حضور کی سب سے خطرناک جنگ خیبر ہے. خیبر میں 17 کے قریب قلعے تھے ان کے. مسلمان زمین پر ہیں, نقشہ ذہن میں لائیں, مسلمان زمین پر ہیں, وہ اپنی بالائے خانہ پر ہیں, فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پر انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے.
اور وہاں سے وہ تیروں کی بارش کر رہے ہیں، تو نیچے والا مارے گا کیسے؟ یہ حضور کی تدبیر عسکریت تھی، حضور اتنے ماہر جرنیل تھے. سرکار نے فرمایا نہ، آپ نے اپنی فوج کو تقسیم کیا، ہر قلعے کو بزی کیا، انگیج کیا ان کو، تھوڑے کو ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا، تاکہ یہ ایک دوسرے کی مدد پر نہ آئے، اور ان کے تیر اسلحہ ختم ہو تو ہم ان پر حملہ کریں. سب سے بڑا ان کا مضبوط قلعہ، جس کا دروازہ بھی بڑا مضبوط تھا اور جس کے آگے فوج بھی سب سے زیادہ مضبوط جو ہے میرے دوستو بزرگوں کھڑی تھی. اللہ اکبر. حضرت نبی پاک نے فرمایا اس کے لیے کئی صحابہ گئے، حضرت ابوبکر بھی گئے، حضرت عمر بھی گئے، لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہوا. مسلم شریف اس وقت میرے سامنے موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، سرکار نے خیبر کے دن یہ بات کی تھی، لأوتین هذه الرایۃ رجلا غدا، کل میں یہ جھنڈا ایک آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، اس کی شان یہ ہے یحب اللہ ورسولہ. دیکھو سنی کو صحابہ اہل بیت کی تعریف کرنے میں کوئی دل میں بال نہیں آتا، کیونکہ سنی جھوٹا نہیں ہے. سنی پورا قرآن مانتا ہے، پورا دین مانتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب آپ غور کیجئے، دیکھیں کیسے آپ کے چہرے چمک رہے ہیں مولا مرتضیٰ کا نام سن. آپ اس لڈن جعفری کی طرح نہیں کہ وہ ہوں کرے تو ہو شروع ہو جائے. اس کے تو لطیفے بنتے، جب جھوٹ بولو گے تو لطیفے بنیں گے تمہارے. نیپال میں مر گئے اور زندہ ہو گئے. میں نے کہا جب جھوٹی روایتیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، لیکن ہمیں کوئی شک نہیں اس میں کہ مولا کے نام سے کوئی مر بھی سکتا اور زندہ بھی ہو سکتا. ہمیں اس میں کوئی بال نہیں گزرتا، لیکن عالم کا کام ہے کہ بات سند سے کرے. ایک ذمہ دار کا کام ہے، اس سے بزرگوں کی توہین ہوتی ہے. جھوٹی بات ان کی طرف منسوخ کرو گے تو لوگوں کے دلوں سے ان کا مقام گرے گا. میرے سامنے دیکھیں صحیح حدیث اہل سنت کی مسلم بخاری کی کھلی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو یحب اللہ ورسولہ. کتنی بڑی دلیل، سارا ایمان کلمہ نماز سب اسی کے لیے تھا. فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. دلیل گارنٹی دے دی، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے. چلو یہ تو ہم جیسے بیکار لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن حضرت عمر کے کان میں جب آواز پہنچی نا، یہ قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا رضی اللہ عنہ، ما احببت الامارۃ الا یومئذ. فرمایا خدا کی قسم میں نے کبھی عہدہ لینا پسند نہیں کیا کہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے، لیکن فرمایا ہاں آج میرے دل نے کہا کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے. کہ اتنی بڑی بات کہ دلیل مل جائے کہ یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے وہ بندہ، اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ منصب شاید کاش مجھے مل جائے. کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہو گئی تو کہتے فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں آیا کہ صبح ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، اور حضور نے جملہ کہا تھا این علی ابن ابی طالب. حضور نے ایک جملہ کہا تھا این علی ابن ابی طالب. مسلم کی حدیث کے اندر موجود فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب. سرکار نے حضرت مولا علی کو بلایا، علی آؤ. فآتاہ ایہا، سرکار نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. سرکار نے ان کے ہاتھ میں، توجہ کرو، سرکار نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت علی آئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آشوب چشم ہے، مجھے میری آنکھیں دھک رہی ہیں. جیسا گرمی کی وجہ سے نہیں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی ضمناً آپ گویا کہ سن لیجئے کہ جب آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جائے درد کی وجہ سے، آنکھیں دکھ رہی ہیں اور پانی آئے تو وہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، وہ پانی نجس ہے. یعنی آنکھیں جب آشوب چشم ہو جاتا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہوتی ہیں اور آنکھوں میں درد پیدا ہو جائے اور پانی، تو اس کو الگ ٹیشو پیپر اور کپڑا اس کا الگ رکھیں تاکہ وہ پانی آپ کے بدن پر نہ لگے، اس لیے وہ پانی نجس ہے جو درد سے آتا ہے. اور ایسی جو نزلے کا پانی آتا ہے آنکھوں سے جو بغیر درد کے آ رہا ہے، بغیر مرض کے آ رہا ہے، تو وہ ناپاک نہیں ہے. حضرت علی مرتضیٰ کو آشوب چشم تھا. حضور کے پاس آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میری تو آنکھیں بالکل جل رہی ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا. اور اس وقت میرے سامنے سیر اعلام النبلاء بھی ہے. سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی علیہ رحمت نے جلد نمبر 1 میں اس مسئلے کو حضرت سیدنا فاروق حضرت علی کی شان میں لکھا کہ ایک بندے نے حضرت علی کو دیکھا کہ آپ شدید گرمی میں موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے، شدید گرمی، اور وہ بھی جو کھجور پکنے والا ہو.
کہ جس کو آپ کہیے کہ 51 یا 52 ڈگری تک جائے، اس شدید کوفے اور بصرے کی گرمی، اللہ، اس میں شدید موٹا کپڑا آپ پہنتے تھے، اور فرمایا جب شدید سردی ہو جائے تو بالکل ہلکا کپڑا پہنتے۔ کسی نے پوچھا، ایک بندے نے آپ سے پوچھا کہ آپ شدید گرمی میں اتنا گرم کپڑا پہنتے ہیں اور شدید ٹھنڈی میں ہلکا پہنتے ہیں، تو آپ نے یہ واقعہ علامہ صاحبی لکھتے ہیں کہ جب میں حضور کے پاس گیا تھا خیبر کے دن، تو میں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور یہ بھی بات دیکھیں سرکار نے فرمایا لأوتین غدن، میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہے۔ تو پتا چلا کل کا علم اللہ نبی کو بتاتا ہے، اس لیے غدن کا کہ ما فی الغد، ما فی الغد، جو کل ہونا ہے اللہ اپنے فضل سے نبی کو بتاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کل جس کے ہاتھ پر فتح ہے میں جھنڈا اس کو دوں گا۔ اب حضرت علی آئے، سرکار نے اپنا لعاب نکالا، تھوک مبارک نکالا، اور نکال کر حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی کہتے جیسی لگایا میری آنکھیں بالکل درست ہو گئی۔ یہ ہے تکوینی معجزہ، یہ ہے تکوینی معجزہ کہ فی الفور ہو رہا ہے کام، چٹ پٹ کام ہو رہا ہے، یہ تکوینی ہے، یہ تکوینی معجزہ، یعنی تھوک سے شفا ہو رہی ہے اور بالکل لگانے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں اب وہ گرمی میں گرم کپڑا پہنتے، سردی میں بالکل ہلکا کپڑا پہنتے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے سرکار سے اپنی آنکھیں درست کروا لی تو سرکار نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور فرمایا اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ میرے علی سے گرمی کو بھی دور کر دے، کیونکہ آنکھیں گرمی کی وجہ سے ہوتی ہیں نا، کھجور زیادہ کھا لو، شہد زیادہ پی لو، گرمی زیادہ تو آنکھیں پک جاتی ہیں۔ تو حضور نے دعا دے دی، لعاب لگانے کے بعد ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ میرے علی سے ہر گرمی کو دور کر دے اور ہر سردی کو دور کر دے۔ حضرت علی فرماتے وجدت حرا ولا بردن منذ یومئذ، فرمایا وہ دن اور آج کا دن ہے، نہ مجھے سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے۔ یہ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم معجزہ ہے، فرنا مجھے سردی لگتی ہے اور نہ مجھے گرمی لگتی ہے، اس لیے گرمی میں جتنا بھی موٹا کپڑا پہن لوں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ عطائے مصطفیٰ ہے، کیوں رضا مشکل سے دریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ اب حدیث پاک دیکھے، فاروق اعظم کہتے ہیں جب حضرت علی آ گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جھنڈا دیا۔ جھنڈا دینے کے بعد توجہ کرنا، جھنڈا دینے کے بعد حضرت علی سے حضور نے فرمایا امشی، جاؤ، اب جاؤ، لیکن جاؤ کیسے؟ ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علیک، اس وقت تک پیٹ موڑ کے نہیں دیکھنا جب تک فتح نہ ہو، اس وقت تک تم نے مڑنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرما قال فصار علی شیعہ، حضرت علی تھوڑا دور چلے، تھوڑا سے دور چلے، سرکار سے اجازت لی، جھنڈا لیا، روانہ ہوئے قموس کے اس گویا کے اس سب سے خطرناک قلعے کی طرف جس میں فوج بھی زیادہ ہے، قلعہ مضبوط ہے اور خطرہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ علی مرتضیٰ نے ٹیم کو ترتیب دے دیا، صحابہ کو اپنے ساتھ لے لیا، ان کی ترتیب بنا دی کہ کون میرے ساتھ کیسا ہوگا، اور ایک کمانڈر کی حیثیت سے بھی آپ کہتے فسارا علی شیعہ، تھوڑا دور حضرت علی چلے تھے کہ سرکار نے خود آواز لگائی شیعہ ثم وقفا، خود چلے حضرت علی، تھوڑا چلے ثم وقفا، اور خود رک گئے، رک کر ولم یلتفت، مڑے نہیں، یعنی چہرہ ادھر ہی تھا، جھنڈا ہاتھ میں ہے، چہرہ ادھر ہی تھا، مڑے نہیں، وہیں پر کھڑے ہو کر فصرخا، زور سے چیخا، فصرخا، زور سے کہا یا رسول اللہ، فصرخا، یہ مسلم شریف میرے سامنے ہے، حدیث نمبر 6100، فصرخا یا رسول اللہ ماذا اقاتل الناس، منہ دریے، یا رسول اللہ میں کب تک لڑتا رہوں گا ان کے ساتھ اور ان سے کیا مطالبہ کروں گا؟ قال، حضور نے فرمایا قال قاتلہم، اس وقت تک تلوار نیچے نہیں کرنا حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی نہ دے دیں، اور جب وہ دے دیں گے تو ان پر تو تلوار نہ اٹھانا
ان کا خون نہ بہانا، یہ کہہ کر حضرت مولا مرتضی روانہ ہو گئے۔ حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب روانہ ہوئے، یہ پورا واقعہ آپ دیکھیں تو یہ میرے سامنے تاریخ الخلفاء موجود ہے۔ قال جابر بن عبداللہ، جب جنگ شروع ہوئی اور یہودیوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور وہ قلعوں میں معصور ہو کر اوپر چلے گئے، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ نیچے سے دروازہ توڑ کر اندر گھسیں اور یہاں سے ان کو کمزور کریں، اور اوپر سے جو تیر کی بارشیں ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں سے اگر پوزیشن لیتے ہیں تو تیر کی بارش اتنی ہے کہ نیچے شہادتوں کا سلسلہ، وہ دروازوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں میں تھا، میں نے دیکھا حمل علی باب علی ظہری، میں نے دیکھا کہ علی نے دروازے کو کھینچ کر توڑ دیا۔ یہ تاریخ الخلفاء ہے، کہتے ہیں کہ حمل علی باب علی ظہری یوم خیبر حتی صعید المسلمون علیہ ففتحوها، فرمایا کہ حضرت علی نے اس دروازے کو کھینچ کر اپنی پیٹھ پر رکھا، علی ظہری، اپنی پیٹھ پر رکھا، حتی صعید المسلمون علیہ، یہاں تک کہ مسلمان لشکر اس پر چڑھنے لگا تاکہ وہ اوپر ان کی کھڑکیوں سے داخل ہو جائے۔ یعنی ایک برج آپ نے بنا دیا، ایک آپ نے ان کے لیے سیڑھی کا کام کر دیا، اور وہ دروازہ اپنے پشت پر رکھ لیا۔ نہ حضرت علی کا قد اتنا لمبا ہے، نہ کندھا اتنا لمبا ہے، لیکن طاقت روحانی آپ دیکھیں، دہلیز سے دروازے کو کھینچ کر اپنے کندھے کے اوپر رکھ لیا، حتی صعید المسلمون علیہ، یہاں تک کہ مسلمان اس پر چڑھ کر کھڑکیوں کے اندر داخل ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ آگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کو آپ نے پھینک دیا، دروازے کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا۔ فَلَمْ يَحْمِلْهُ إِلَّا 40 رَجُلًا، یہاں تک کہ 40 آدمی اس کو ہلا نہیں سک رہے تھے اس دروازے کو۔ یہ علامہ سیوطی نے ابن عساکر سے یہ نقل کیا، اور ایک روایت آپ اخرج ابن اسحاق فی المغازی، محمد ابن اسحاق نے اپنی مغازی میں اس کو لیا ہے، وہ ابن عساکر عن ابی رافع، ابن عساکر نے ابو رافع سے لیا، ان علی تناول بابا عند الحسن، حضرت علی نے دروازے کو کھینچ لیا تھا، قلعے کے دروازے کو، حسن الخیبر، اور اس کے بعد حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ ذکر فرمایا، فلم یزل فی یدہ، اس وقت تک علی کے ہاتھ میں دروازہ تھا، کیونکہ بعض ناخواں کہتے ہیں نا علی نے ہاتھ میں دروازہ، ایک روایت ہے کہ دروازے کو پشت پر رکھا تاکہ لوگ چڑھ جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے، جب سب چڑھ گئے ہوں گے تو پھر حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوگا، روایت میں تدویق ہوتی ہے، روایت میں فلم یزل، اس وقت تک کنٹینیو رہے، مسلسل پکڑے رہے اپنے ہاتھ میں، وَهُوَ يُقَاتِلُ، جب تک آپ لڑ رہے تھے، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا، جب تک اللہ نے ہمیں فتح نہ دی، تو ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں وہ دروازہ تھا پورا۔ جب فتح ہو گئی ثُمَّ أَلْقَاهُ، پھر آپ نے پھینک دیا، حضرت علی نے دروازے کو پھینک دیا، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا 8 نَفَرًا نَجْهَدُ أَن نُقَلِّبَ ذَلِكَ الْبَابَ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَن نُقَلِّبَهُ، ہم 80 آدمی اس کو ہلانے کی طاقت، ہلانا چاہتے تھے، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَن نُقَلِّبَهُ، ہم 80 آدمی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، 80 آدمی برگر لبرل نہیں، وہ مرد اور مجاہد تھے، 80 ایسے طاقتور، سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ ایسے مضبوط صحابہ 80 جو آج کل کے 50 بندوں کے مقابلے میں ان کی 100 بندوں کے مقابلے میں طاقت ہو، فرما 80 مضبوط سپاہی صحابہ، 80 صحابہ اس دروازے کو ہلا نہیں سک رہے تھے جس کو علی نے اکیلا ایک تنہا ہاتھ میں اٹھایا تھا۔ وقت ہمارا آج کا مکمل ہوا ہے، ورنہ میں اس موضوع کو تفصیل کرتا۔ کل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو میں نے خاص مقدمہ عرض کرنا تھا آپ کے علم پاک پر، اور جو ضروری بحث ہے اصل وہی تھی، لیکن اب آپ تھوڑے تھک گئے ہوں گے اتنی لمبی گفتگو سننے کے بعد، تو میں نہیں چاہتا کہ جو بات آپ کو پہلے سنانی تھی، کیونکہ آپ کا مزاج تھوڑا بنانا تھا بات سنانے کے لیے، تو کل مزاج بنا کر ہی آئیے گا تاکہ ہم ڈائریکٹ اس موضوع کو شروع کریں جو ما بین نزاع اہل سنت اور روافض کے درمیان، اور ہم آپ کے سامنے اس بات کو واضح کریں گے کہ ابو بکر کی آنکھوں میں علی کا مقام کیا ہے اور علی کے دل میں ابو بکر کی محبت کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، صرف تحقیق کے لیے، محبت پھیلانے کے لیے، محبت کی خوشبو جو اس ملعون ذاکر نے گندگی بدبو پھیلا دی ہے، تو محبت پھیلانے کے لیے، کیونکہ ہماری گلیوں میں ایک ساتھ سب لوگ رہ رہے ہیں، یہ پاکستان سب کا ہے، تو جو بدبو پھیلا کر جو پاکستان کو پھر اس غدر اور دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کی طرف یہ مردود اور ملعون، یہ تو بھاگ کر جائے گا، تافتان کراس کرے گا، ایران بھاگ جائے گا،
یہاں سے کوئٹہ جائے گا، کوئٹہ سے تافتان جائے گا، بارڈر کراس کر کے زادان چلا جائے گا. ہم سنیوں نے تو رہنا بھی یہیں ہے، جانا بھی یہیں ہے، پاکستان تو ہمارا ہے. ان کے دہشت گرد کیا کرتے ہیں؟ کراس کر کے ادھر بھاگ جاتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہماری بیچاری ایجنسیاں پھر لاج رکھنے کے لیے کہ پڑوسی تو بات نہیں کرتی. لیکن میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ موقع دے رہے ہیں. لیکن یہ بات ہم علی اور ابو بکر کی کریں گے اس لیے تاکہ یہ بدبو جو تم نے پھیلائی ہے دشمنی کی، جو دشمنی نہیں تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، جہاں شادیاں ہو رہی ہوں، جہاں خوشی ہوں، جہاں مولا خود ان کے جنازے پڑھیں، ان کی جنازوں میں ان کی شانوں کو بیان کریں، ان کی عظمتوں کو بیان کریں، ان کے تحفے تحائف قبول کریں، ان کے تحفے تحائف قبول کریں، ان کو تعریف و عزت کے ساتھ پکاریں، اور اپنے ممبر کوفے پر یہ جملہ کہے وَلَمْ أَجِدْ رَجُلًا أَن يُفَضَّلَنِي ابو بکر عمر الا جلدتہ حد المفتری. فرمایا میں اگر کسی کو یہ بولتا ہوا سنوں کہ جو مجھے ابو بکر عمر سے بزرگ کہے، افضل کہے، تو میں اس کو جھوٹے کی سزا لگاؤں اور مفتری کی حد لگاؤں، تہمت لگانے والے. تو یہ حضرت علی کے دل میں مقام ہے. نہج البلاغہ آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت علی اپنی شہادت سے چند دن پہلے روتے تھے، کہتے تھے کہاں گئے میرے او بھائی جن کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے منور تھی. وہ منافق لوگوں کو دیکھ کر کہتے تمہاری تم میرا ساتھ دو گے. حضور کے صحابہ، باقاعدہ حضور کے صحابہ جن کے چہرے وضو سے چمکتے تھے، جن کی راتیں ان کے گھروں سے غم کی آواز آتی تھی، وہ اللہ کے خوف میں گھٹ گھٹ کر روتے تھے رات کو، اور صبح ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوتے تھے. یہ حضرت مولا مرتضیٰ نے خود نہج البلاغہ کے درجنوں خطبے ہیں جو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بیان کی ہے. میرے دوستو بزرگوں، یہ سرکار مولا مرتضیٰ کی شان جلالت اور ان کی عظمت اور ان کا مقام آپ کے سامنے پیش کیا. ایک بات صرف یہاں پر کہہ کر ہم اس موضوع کو وائنڈ اپ کریں گے. جناب حضرت امیر معاویہ کے سامنے ایک بندہ آیا تھا اور اس کو حضرت امیر معاویہ نے جملہ کہا صف لی علی، مجھے علی کی شانیں بتا. اس جملے پر میں تقریر ختم کر رہا ہوں اور اس پر دھاڑے مار کر حضرت معاویہ روئیں. پھر حضرت امیر معاویہ سے متعلق ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خالص الاعتقاد میں امام احمد رضا نے لکھ دیا ہے. ہم ان کو حضرت مولا مرتضیٰ کے مقابلے پر نہیں مانتے. صحابی مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں، کلن وعد اللہ الحسنہ میں مانتے ہیں، لیکن وہ علی کے برابر رضی اللہ عنہما ایسا ہم نہیں مانتے، ایسا خارجی مانتے ہیں. ہم کیسا مانتے ہیں؟ تو میرے امام نے خالص الاعتقاد میں لکھا حضرت علی کی بلندی اور ان کے حضرت معاویہ کے مقابلے میں حضرت امیر، حضرت علی کو کہا جاتا ہے. امیر مطلق کہا جائے تو وہ حضرت علی ہے. یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. تو حضرت معاویہ بن ابی، کیونکہ سامنے ذکر ہو رہا ہے، جب امام حسن دے دیں گے تو پھر ہم امیر معاویہ کہتے ہیں. لیکن اب یہ بات میں پہلے کی لا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جہاں حضرت امیر کل مولا کائنات اسد اللہ الغالب شیر خدا ہو اور یہاں پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہو، تو حضرت امیر مولا علی کی عزت و شان اور فضیلت ان سے کتنی آگے ہے. تو حضرت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جیسے اتنی آگے ہیں کہ ایک گھوڑا جو بجلی کی رفتار سے بھاگے اور ہزاروں سال گزر جائے لیکن وہ منزل کو پکڑ نہ پائے، اس سے بھی زیادہ فاصلہ معاویہ کی عظمت میں اور علی کی عظمت میں. سمجھے؟ لیکن ان پر اعتماد علی نے کیا رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ صلح کی. حضرت امام حسن نے صلح کی، اپنی پوری خلافت عطا فرمائی. توجہ ہے، اس سے فتنہ اتنا بڑا فتنہ کہ شاید اگر وہ صلح نہ ہوتی، جس کو اگر ہم لٹرلی ظاہری طور پر لیں، اسلام تو قیامت تک رہے گا. حالات ایسے تھے کہ ٹھیک 10 سال کے بعد اسلام ختم ہو جاتا، اتنا بڑا فتنہ تھا. لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے امت کی صلح کے لیے آپ اترے اور آپ نے خلافت کو جناب معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے کی. ٹھیک ہے، اور میرے دوستو مجبوری میں نہیں کی. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ مجبوری میں اسلام کسی غیر مسلم کے حوالے کر دیا جائے. اگر یہ جو بات کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت اس لیے حضور نے فرمایا تھا بین الفیتین مسلمین، وہ دونوں مسلمانوں کے گروہ ہوں گے اور میرا بیٹا حسن ان میں صلح کرائے گا. معاویہ کون ہے؟ میں نے کہا امام حسن سے پوچھو. ابو بکر کون ہے؟ میں نے کہا علی سے پوچھو.
رضی اللہ عنہ. تمہارا منہ ہی نہیں بنتا میرے بھائی. توجہ ہے. امام حسن بھی معصوم جو تم کہہ رہے ہو, علی بھی معصوم, تو وہ جن کے ہاتھ پر بیعت کریں, تمام معاملات کریں, اور پھر تلوار دوبارہ نہ نکالیں, کہنے لگے وہ انہوں نے اسلام کی خاطر زبان بند رکھی تھی. میں نے کہا تو بند رکھ لے پھر, جب تو ان کا چاہنے والا تو کیوں بک بک کر کے ہمارے پاکستان میں فرقہ واریت لاتا ہے؟ تو بند کر لے. وہ کہنے لگا بند کروں گا تو پھر مجلسوں کے 35 لاکھ کہاں سے ملیں گے؟ تو میں نے کہا پیسے تو ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں, نہ ہمارے پاس تمن ہے نہ ڈالر ہے کہ ہم اس کو ایکسس کر سکیں. ہم ملک کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے. جناب معاویہ کے سامنے حضرت علی کا قد دیکھیں کتنا بڑا. میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ میری حضرت امیر معاویہ پر پوری تقریر آپ سن سکتے ہیں, ورنہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ رسالہ ہر سنی نے پڑھنا ہے. 20 کے قریب 10 کے قریب مسائل حضرت اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. یہ جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے اعتقاد الاحباب, یہ ہر سنی نے مطالعہ کرنا ہے. توحید کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, مجتہدین کے بارے میں, اولیاء کے بارے میں, ہر ایک کے بارے میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت نے احسان کرتے ہوئے اجماعی عقیدہ اس اپنے ایک رسالے میں جمع کر دیا. لہذا میں ہر بچے سے کہوں گا اس کی تشریحات علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فتاوی رضویہ کی تسہیل بھی کروا دی اپنے دور مبارکہ میں, اور اس کی تسہیل بھی کر دی ہے. یہ 29ویں جلد کے اندر آپ دیکھیے یہ رسالہ موجود ہے, آپ اس کو لیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے. اور آپ کو کتاب لینے کی بھی حاجت نہیں ہے, آپ اپنے 4G میں گوگل میں لکھیے, آپ اس کو لکھیں احباب الاعتقاد, یا آپ لکھیں گے تو جناب جو ہے کہ وہ رسالہ آپ کے سامنے آئے گا. روزانہ کم سے کم ایک صفحہ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے. بات ختم ہو رہی ہے. حضرت امیر معاویہ کے پاس ملک کے شام میں ایک شخص آیا جو حضرت علی کے قریب رہتا تھا اور آپ کا شاگرد تھا. حضرت معاویہ نے ان سے کہا صف لی علی, میرے سامنے علی کی شان بیان کر. بس اس پر تقریر ختم ہوتی ہے میرے دوست. اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا نجب اشرف میں جو خدا کا شیر آرام کر رہا ہے, ہاں, اور جسے شیر خدا کہا جاتا ہے, جسے باب العلم کہا جاتا ہے. کبھی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ حضرت پیر محلی شاہ صاحب کے لے کر پڑھیں, اور اس میں حدیث باب العلم میں جہاں پیر محلی شاہ صاحب نے اس حدیث کی تفسیر کی ہے, اس کا آخری جو 3 لائنیں وہ پڑھ کر دیکھیں علی کون ہے, اہل سنت کیوں ہے. پیر محلی شاہ صاحب ہمارے امام ہیں, ہمارے استاذوں کے استاذ ہیں, اور اس نظریے کو انہوں نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں ذکر کیا ہے. تو حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کہا جو حضرت علی کے قریب رہتا تھا, کوفے سے آیا تھا, اس سے کہا صف لی علی, مجھے علی کی شانیں بتا, کیونکہ بندہ خود بڑا پڑھا لکھا تھا, کہ تو نے اس کو کیا دیکھا. تو وہ جھجکنے لگا, فرمایا نہیں کہوں گا کچھ نہیں, بول کیسے تھے علی. تو کہا اذا لا بد من وصفہ. اس نے کہا اے امیر معاویہ اگر ان کا وصف بیان کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں اور میری جان چھوڑیں گی بھی نہیں آپ, تو پھر میں بیان کرتا. 3-4 جملے اس نے بولے میرے دوست, لیکن ایک ایک جملوں میں اس نے کائنات کو سمایا ہے. وہ جملہ کہتا ہے فکان واللہ بعید المتا, فرمایا وہ اس قدر صفات والے تھے, اس قدر شان والے تھے کہ بعید المتا, اس شان تک رسائی مشکل ہے. ایک جملہ یہ کہا یتفجر العلم من جوانبہ, ان کے پاس بیٹھنے والا اس بات کو جانتا تھا کہ علی جہاں بیٹھے نا تو ان کے گرد و نواح سے علم کے چشمے دھاڑے مارتے ہوئے پھوٹ کر نکلتے تھے. علی اس کا نام. فرمایا یتفجر العلم, علم ان کے قریب سے پھٹ پھٹ کر نکلتا تھا جوانب سے. یعنی علی علم کا وہ بادشاہ تھا کہ جن کے گرد و نواح سے علم کے چشمے پھٹتے تھے. فرمایا وہ تنطف الحکمت من نواحیہ, اور ان کے اطراف سے علم کے چشمے پھٹتے تھے اور ان کے ہر طرف سے حکمت ٹپکتی تھی. یہ حکمت کیا ہے کل بتاؤں گا, لیکن آج صرف یہ جملہ آپ سنیے گا, کیونکہ حضور نے حضرت علی کو کیا کہا, انا دار الحکمہ, انا دار وعلی بابھا. اب حکمت کس کو کہتے ہیں میرے دوستو بزرگوں, تو کبھی قرآن کی اس آیت پر غور کرنا, وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیر, جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر ملا. خیر کثیر اس کو کہتے ہیں جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا.
یہ مولا علی کے علم کی وسعت ہے. سرکار نے فرمانا دار الحکمت والی بابوہا، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. کل اس پر بات کریں گے ہم انشاءاللہ تقریر میں. فرمایا کہ آپ ایسے عظیم ہستی تھی کہ آپ کے قریب علم کے چشمے پھوٹتے تھے، یعنی آپ کے قریب میں جہالت پہنچی ہی نہیں. فرمایا وہ تنطف الحکمت من نواحی، حکمت کہتے ہیں علم کی اصل شکل کو. علم بندے کے پاس ہو لیکن اس کے میننگز، اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تفسیر کو اگر نہ سمجھے نا تو علم میں اندھیرا آ جاتا ہے. اور حکمت کہتے ہیں علم کے اصل نور کو. فرمایا علی وہ ہے جس کے قریب علم نکھرتا تھا، اور علم ایسا نکھرتا تھا کہ جیسے اس کی اصل شکل تھی حکمت کہ اس میں اندھیرا نہ تھا، علم کا اصل اجالا پھوٹتا تھا. یعنی مرادی بات ہوتی تھی، مقصدی بات ہوتی تھی. ادھر سوال ہوا ادھر جواب. سوال زمین کے نیچے کے بارے میں ہو، زمین کے اوپر کے بارے میں ہو، آسمان کے اوپر کے بارے میں ہو، اجالے کے بارے میں ہو، اندھیرے کے بارے میں ہو، ظاہر کے بارے میں ہو، غیب کے بارے میں ہو، لوگوں کی نظروں سے اوجل راز الہی کے بارے میں ہو. فرمایا یہاں سوال ہوا، یہاں روشنی پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا اگلے کا مزاج تھا کہ وہ کتنا پاتا ہے. کل میں بتاؤں گا حضرت علی نے کیسے علم کے دریا بہائے اور علم ایجاد کیے ہیں اس روایت پر. اب یہ جو آخری جملہ ہے نا اس کا، اس سے پھر وہ رونے لگا، بہت رویا. حضرت معاویہ بھی رونے لگے. اس کے کندھے کو پکڑ کر تسلی دی معاویہ نے رضی اللہ عنہ. کہنے لگا میں ان کی شہادت کو تجھے دلاسا دیتا ہوں، تجھے بہت تکلیف ہوئی. اس نے بڑے دبے الفاظ میں رو کر کہا، فرمایا تکلیف کیا ہوتی؟ کسی ماں کے بچے کو اس کے گود میں مار دو تو اس سے زیادہ تکلیف ہمیں ہوئی جب حضرت علی پر حملہ ہوا. یہ جملہ ہے اس کا. آپ جملہ سمجھ، ماں کی ممتا. کسی ماں کے گود میں دودھ پیچھے بچے کو مار دو تو اس ماں کو کیسی تکلیف ہے. فرمایا گھٹ کے جو میرا سینہ پھٹ رہا ہے نا، ویسی تکلیف ہمیں مولا کی شہادت کی. تو یہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جن کے بارے میں یہ علم کی گہرائی اور گہرائی کو ذکر کیا گیا. صحابہ حیران ہوتے تھے، علی یہ باتیں کہاں سے لاتا ہے؟ آپ نے قرآن کے کچھ ورق اپنے پاس چھپا کر رکھے، بخاری میں موجود ہے. فرمایا نہیں، چھپا کر کچھ نہیں رکھے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جتنی فہم اور تمیز عطا فرمائے، جتنی چاہے فہم و تمیز عطا فرمائے. آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت مولا مرتضیٰ کا ایک ابتدائی تعارف پیش کیا. میرے امام کا شعر دیکھیے اس کو کس طرح سماتا ہے. فرما مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. کیونکہ آپ حوض کوثر پر شربت پلائیں گے، جام پلائیں گے، سند شفاعت بانٹیں گے. اللہ اکبر. فرما اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. حضور کی اولاد کے بھی بانی آپ ہیں اور خدا سے جوڑنے والے بھی پہلے آپ ہیں. فرما اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، جو خدا سے ملے گا ولی کی محبت سے ملے گا. فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا. اسی لیے کل میں نے آپ کو شیخ محقق کا قول بتایا تھا کہ ولی ہونے کے لیے دو چیزیں چاہیے، حسن اخلاق، محبت اہل بیت. یہ اہل سنت کے امام ہے شیخ عبدالحق، فرماتے ہیں دو چیزیں ولایت کی جان ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج تو یہ ہے، لیکن ولایت وہبی کسب کا راستہ تو یہی ہے. لیکن اللہ کی رحمت ہوتی کس کی طرف ہے؟ نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں، روزے سب رکھ رہے ہیں، تلاوت سب کر رہے ہیں، یہ تو ہے، لیکن رحمت آتی کس طرف ہے؟ اس چیز کے ساتھ ساتھ اس کے لوگوں کے ساتھ رویے اچھے ہو، زبان پر سچ ہو، دل میں پنجتن پاک. یعنی اہل بیت کی محبت. یہی بات حضرت امام ربانی نے مکتوبات کے اندر لکھی. فرمایا مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر توئے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں
حسین اور حسن پھول. اللہ ہمیں یہ بنیادی باتیں یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اس مبارک دنوں میں جو فرقہ واریت، تفرقہ اور گندگی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی شر سے، لعنت اللہ علی شرکم، خدا ان کی شر پر لعنت اتارے. اور امت کو، پاکستان کو اللہ رب العالمین جل والا ان شرارتوں سے اللہ رب العالمین جل والا محفوظ فرمائے. یہ شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو درست کریں. اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہ چاہتے ہیں تو اجماعی طور پر اپنا ایک نمائندہ کھڑا کریں اور اس کو لکھ کر دیں، یہ ہماری ترجمانی کریں. لیکن موضوع مناظروں مباحثوں سے تو حل نہیں ہوتا. اس میں تو ریاستیں وہ کہ بٹی ہیں، لیکن پھر بھی کسی کی خواہش کم نہیں ہوتی. تو وہ سب مل کر اپنا ایک نمائندہ بنا لیں، پھر وہ لکھ دیں کہ اس کا ذلیل ہونا ہم سب کا ذلیل ہونا ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن پھر بھی ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، حالات مناظروں کے نہیں ہیں، حالات مباحثوں کے نہیں ہیں. اور یہ جو ملعون بکواس کیا ہے اس نے مناظر اسلام علامہ سعید اسد صاحب کے شاگرد سے کئی دفعہ یہ ذلیل ہو کر بھاگا. وہ اس امام باڑے کے اندر جا کر بات کرنے کے لیے تیار ہوئے، وہ بھاگ گیا. تو ایسے ملعون، یا آپ ان مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ ایسے بچے جس کا نسب ثابت نہیں ہوتا، یا آپ اپنے ان بچوں کو اپنے ایڈاپٹ کر رہے ہو یا جان چھڑا رہے ہو. اگر اپنے ہو تو پھر آپ ہمارے ٹارگٹ پر آ رہے ہو، اور نہیں تو ایسے ملعونوں سے اپنی جان چھڑاؤ جو لوگوں کے دلوں میں مقدسات کی عزتوں کو گراتے ہیں. اللہ ہمیں ادب رسالت بھی عطا فرمائے، ادب صحابہ کی بھی پابندی دے، ادب اہل بیت کی بھی پابندی دے، ازواج مطہرات کی بھی پابندی دے. اللہ رب العالمین اولیاء کی ادب، ہر مسلمان سچے پاکیزہ بندے کے اللہ رب العالمین ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی عام بندے پر بات کرنا حد کی عزت ہے. زلفی بخاری نے ریحام کیا نام تھا عمران خان کی بیوی کا؟ ریحام خان پر حد کے عزت کا کیس دائر کیا ہے. یہ میں نے کہا زلفی بخاری صاحب، آپ کے عمران خان صاحب پر بات ہے، ہم نہ اس کو جانتے نہ تجھے جانتے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے، لیکن ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے وزیر اعظم یا آپ پر بات آئے تو حد کے عزت کا کیس بن جائے. پاکستان کا جھنڈا جس کے نام پر رکھا ہوا ہے وہ علی اور ابو بکر ہے، ان پر آ جائے تو آپ کی وزارتیں کچھ بات نہیں کرتی. پھر تو ہم مجموعی طور پر پھر آپ کے لیے بددعا کریں گے، ہم بددعا پھر آپ کے لیے کریں گے کہ خدا آپ جیسے غلیظوں کے وجود سے اس پاکستان کو پاک کرے. لیکن ہاں، اگر آپ واقعی میں قانون کے راستے کو ہموار کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم وزیر اعظم کے لیے بھی دعا کریں گے، ہم اور لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے. ہماری دعائیں تمہارے اسمبلیوں کی وجہ سے نہیں ہیں، ہماری دعائیں رسول اللہ اور صحابہ اہل بیت، آئین پاکستان اور پاکستان کی عزت اور ناموس کی وجہ سے ہے. اللہ ہمیں نظریہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.